بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. Once again, bihamdillah, we are here in the continuity of that staff development program and capacity building program. Today's session is regarding parenting, that knowing parenting, that what actually parenting is, کہ parenting ہوتی کیا ہے, یا being a father, being a mother, both, what are the responsibilities there, or not even responsibilities, that what knowledge must be there, what information must be there, کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو being a parent پتہ ہونی چاہیے, نوٹس میں ہونی چاہیے, یا ٹارگٹس کی لسٹ میں ہونی چاہیے, پرائرٹی لسٹ میں ہونی چاہیے. نارملی ایک کنسیپشن ہے کہ جی پیرنٹنگ از جسٹ ٹو فلفل دا نیڈز آف چلڈرن, کہ بچہ ہے اس کو اسکول بھجوانا ہے, اس کی کیا کیا نیڈس ہیں وہ پوری کر دی جائیں. اس کا اسکول ہے, یونیفارم ہے, اس کی بکس ہیں, اس کی فی ہے, یا اس کی اور وٹ ایور اٹینمنٹس آر دیر, بچے کی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں چاہیے وہ ان کی پروویژن جو ہے, دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی پیرنٹنگ. اب اس میں کے ساتھ جب خاص طور پہ تعلیم و تربیت کا ایلیمنٹ آتا ہے تو لیپ آف دا مدر از بیسکلی دا فرسٹ انسٹیٹیوٹ. جتنا مرضی آپ کہہ لیں, پری اسکولنگ کے کانسیپٹ ڈیولپ کر لیں, اسکولنگ کے کانسیپٹس کو جتنا اسٹرانگ کر لیں, دا فرسٹ انسٹیٹیوٹ از بیسکلی اے مدر. تو پیرنٹنگ میں خاص طور پہ یہ مدرس کے لیے ہے. یعنی ہم اس میں کوئی یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ بھئی فادرس کا رول نہیں ہے یا ہم فادرس کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں, لیکن اکارڈنگ ٹو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو, اکارڈنگ ٹو ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو, سوشل پوائنٹ آف ویو, اور ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو. ریئلسٹک میں کیوں کہہ رہا ہوں, کس سینس میں کہہ رہا ہوں, کہ جاگتی ہوئی حالت میں جو زیادہ دیر بچہ ٹائم گزارتا ہے آفٹر اسکول, وہ بیسکلی دیٹ از مدر, وہ ماں ہوتی ہے. تو الفا سینٹوری, اس میں ہمارا جو ایم اسکولنگ ایک پرووائڈ کرنا, ایجوکیشن, وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک پلیٹ فارم بھی اس کو بنایا ہے کہ جس میں یہ اسٹاف ڈیولپمنٹ پروگرام اور کیپیسٹی ڈیولپمنٹ پروگرام, اس میں خاص ایک سیگمنٹ جس پہ ہم فوکس کریں گے, جس کو کنسسٹنٹلی امپورٹنس دی جائے گی, اور اس کے بغیر یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ دا رول آف دا مادر جی. وہ اینڈ پہ کچھ اناؤنسمنٹس ہوں گی, وی ول گو فار اٹ جی, کہ وہ کیا ہے, ماؤں کی انوالومنٹ کیسے ہوگی, کون سا سیگمنٹ ہے وہ اینڈ پہ اناؤنسمنٹ ہوگی انشاءاللہ. لیکن ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کیوں, کہ ریپیٹ کر دوں میں کہ بھائی زیادہ جو ٹائم ہے بچے کا وہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے. اور پری اسکولنگ سے پہلے, آفٹر برتھ ٹل پری اسکولنگ, وہ جو ٹائم اسپین ہے وہ بھی مادرز رول از ویری امپورٹنٹ. ماں کا کردار بہت عام ہوتا ہے اس میں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یوزلی اس ٹائم اسپین میں بھی, چونکہ کوئی اسکول تو نہیں ہے یا اسکولنگ کوئی سسٹم تو نہیں ہے, نارمل کنسیپشنز یہی ہیں کہ بچہ جی بس اس کی نیڈس پوری کرنا, اس کی ضرورتیں پوری کرنا, کہ اگر وہ بھوکا ہے جی تو اس کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے, یا کون سی چیزیں اس کے لیے ہیلدی ہیں, کون سی چیزیں ان ہیلدی ہیں, کیسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے, کن چیزوں کو اگنور کیا جائے, کون سی چیزیں جو ہیں وہ ان پہ زیادہ فوکس کیا جائے. ٹاکنگ اباؤٹ پیرنٹنگ, اٹس ناٹ جسٹ, آئی ایم ریپیٹڈلی سیئنگ, ناٹ جسٹ اپ برنگنگ دا چائلڈ. یہ صرف بچے کو ایک پروان ہی چڑھانا نہیں ہے. اب وہ پروان چڑھانا نہیں ہے تو اور کون سی چیزیں ہیں جن پہ فوکس کرنا ہے, میں پھر ریپیٹ کر کے بتا دوں. خاص طور پہ آفٹر برتھ ٹل پری اسکولنگ, پھر پری اسکولنگ سے لے کے آگے جہاں تک اسٹڈیز ہیں, جو ٹائم اسپین جا رہا ہے, وہ کون سے سیگمنٹ ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے جی. لیکن اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی یہ ضروری کیوں ہے کہ بھئی پیرنٹنگ کے بارے میں سیکھنا, پیرنٹنگ کے بارے میں جاننا, جو آج کا ہمارا ٹائٹل بھی ہے کہ نوئنگ دا پیرنٹنگ, کہ پیرنٹنگ کے بارے میں کچھ انفارمیشن لینا یا اویئرنیس ہونا, جو الفا سینٹوری سکولز کا ایک کہہ لیں مشن بھی ہے, وہ کیوں ہے, اس کی بیسک وجہ کیا ہے, پرپس کیا ہے. اس کا جواب بالکل بڑا آسان سا ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ اے لیڈی دیٹ بفور گیٹنگ میریڈ اور بفور بیکمنگ اے مادر اینڈ آفٹر بیکمنگ اے مادر, یوزلی دیر از نو ڈفرینس. آپ اگری کریں گی, ہمارے پاس مائیں بیٹھی ہیں کہ بچے بھی ہیں, آپ اگری کریں گی کہ اگر آپ سے سوال یہ پوچھا جائے کہ جی کہ دیٹ وٹ ڈو یو تھنک دیٹ واٹس دا ڈفرینس بٹوین بفور بیکمنگ اے مادر اینڈ آفٹر بیکمنگ اے مادر, تو نارملی اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ جب ایک ماں نہیں تھیں اور اب جب آپ ایک ماں ہیں بچوں کی, تو میں پوچھوں جی کوئی فرق کس میں, تو نارملی کوئی فرق نہیں ہے. یو ور دا لیڈی that time, you are the lady now with that zero knowledge. Clear? میں اس کو بڑا محتاط انداز میں ایک اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں
کہ میں مطلب ہمارا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن یا ایسا کوئی پراپر سسٹم تو نہیں ہے کہ جس میں ایک ماں کو بٹھا کے ایجوکیٹ کیا جائے, یا ایجوکیٹ میں نہ بھی کہوں, ماں کو بٹھا کے اویئرنیس دی جائے, یا کوئی ایسا پراپر اویئرنیس سسٹم تو نہیں ہے کہ ناؤ یو ہیو بیکم اے مادر, اب آپ ایک ماں ہیں اینڈ یو آر ڈیلنگ ود اے چائلڈ آف 1 month 1 week 2 months 6 months 1 year 2 year 3 year 10 years, آپ ایک بچے کو ڈیل کر رہی ہیں. اس بچے کی نفسیات کیا ہے, اس بچے کی سائیکلوجیکل ڈیمانڈس کیا ہیں, ٹھیک ہے, اس بچے کے اندر فزیکل بایولوجیکل چینجز کون سی ہو رہی ہیں جن کے بارے میں انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے, جن کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے. تو کیا نارملی آپ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی سسٹم ایسا ہے کہ جہاں ماؤں کو یہ انفارمیشن دی جائے؟ تو آنسر از آلویز نو جی, کہ بھئی ایک خاتون جو ماں نہیں تھیں ان میں اور اب جو وہ ماں ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا. کس لحاظ سے فرق نہیں ہوتا؟ انفارمیشن کے لحاظ سے, اویئرنیس کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, نالج کے لحاظ سے, یا اور بہت ساری جو چیزیں بچوں کی نفسیات سے, خاص طور پہ میں زور دے کے کہہ رہا ہوں بچوں کی نفسیات سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. میں پھر دوسری بہت زور دے کے ایک چیز فوکس کر رہا ہوں بچوں کی جو بایولوجیکل چینجز آتے ہیں. میں بایولوجیکل چینجز پہ کیوں فوکس کر رہا ہوں, میں ابھی اس کی ڈسکس کرتا ہوں ڈیٹیل کیا ہے, یا فزیکل جو چینجز ان میں آ رہی ہوتی ہیں, یا انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو اگر میں 1 by 1 میں ڈسکس کروں کہ فار ایگزامپل جی ایک بچے کی آپ کہیں کہ پہلا فزیکل چینجز جی, دیٹ وٹ آر دوز فزیکل چینجز, کیسے ہوتی ہیں؟ اے چائلڈ از دیئر ود ایج آف 2 months جی, فار ایگزامپل 2 مہینے کا بچہ ہے. ہم بیسکلی ڈسکس یہ کر رہے تھے, آپ کے لیے شارٹلی ریوائز کر دوں جی, تھینک یو آپ تشریف لائیں, کہ آج کا جو ہمارا سیشن تھا یہاں پہ پیرنٹنگ, کہ بھائی پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے یا اس کی ضرورت کیا ہے, کیوں ہونی چاہیے. ہم نے سوال ایک رکھا تھا جو میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ سیشن کیوں ضروری ہے, یہ کیا ہے, یہ پیرنٹنگ جو ایک لفظ بولا جاتا ہے. پیرنٹ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بھائی فادر ہیں مادر ہیں, اس میں ہم نے پہلے ایک ڈسکس کر لیا کہ تھوڑا سا فادر کا رول ہم کم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ماں کا زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ سوسائٹی میں تھوڑا الٹ ہے کہ بچہ سکسیزفل ہو جائے, آپ بھی اگری کریں گی, کامیاب ہو کچھ اور ہو تو پھر وہ باپ کے نام لگا دیا جاتا ہے, یا دادوں کے نام لگا دیا جاتا ہے, یا پھپھو کے. ہو سکتا ہے اس وقت میری مخالفتیں بہت زیادہ اٹھ رہی ہوں کہیں پہ, لیکن اللہ نہ کرے وہ بچہ کہیں تھوڑا سا ناکامی کا شکار ہو جائے, کوئی تھوڑی اس میں خامی ہو جائے, تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈائریکٹلی آپ پہ اعتراض اٹھایا جاتا نہیں جاتا, ماں ذمہ دار ہے جی, ماں کیا کرتی ہے جی. تو اس وجہ سے ایجوکیشن بھی یہ کہتی ہے, سارے یہ کہتے ہیں کہ ماؤں سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا ضروری ہوتی ہیں. اب وہ ڈسکشن آپ سے جو آپ کو بلایا گیا پیرنٹنگ, خاص طور پہ اس میں ہم نے کہا کہ جی مدرس کا ہونا ضروری ہے. ہمارا جو اسکول بھی ہوگا ہم انشاءاللہ اس میں بچوں کے لیے, میں نے کہا اینڈ پہ ہم اناؤنسمنٹ کریں گے کہ ماؤں کے لیے کیا خاص ہوگا. لیکن اگلا میرا سوال جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا میں پوچھوں جی, یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جی ماں جب ماں نہیں ہوتی اور جب وہ ماں ہوتی ہے اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یوزلی نہیں ہوتا. مطلب کہ کوئی سسٹم ہے جس میں اس کو بتایا جائے, نہیں, لسٹ بہت لمبی چوڑی دے دی جاتی ہے ہر ماں کو کہ جی آپ نے اس بچے کی تربیت ایسے کرنی ہے, آپ کا بچہ اخلاق میں بھی ایسا ہو, آپ کا بچہ مینرز میں اچھا ہو, آپ کا بچہ پڑھائی میں اچھا ہو, آپ کا بچہ ساری چیزوں میں اچھا ہو. آپ اگری کریں گی ایسی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے کہ ساری چیزوں میں اچھا ہو, لیکن کیسے اچھا ہو, کبھی کسی نے آپ کو کوئی طریقہ بتایا جی؟ بس بولتے ہیں, بس آپ نے کرنا ہے. تو آپ اگری کریں گے کہ کیا یہ غلط نہیں ہے کہ مطلب ڈیمانڈ بہت لمبی چوڑی کہ ماں نے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے, ماں نے بچوں کی پرورش اچھی کرنی ہے, ماں نے بچوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے, ماں نے بچوں کے سائیکلوجیکلی جو نفسیاتی مسائل ہیں کچھ ان کو بھی دیکھنا ہے, لیکن طریقہ کہیں بھی نہیں ڈسکس ہوتا. آسان زبان میں کہہ لیں کہ وہ جب ماں نہیں تھی اور جب وہ ماں ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ اپنے تجربے سے ہی, اپنی کوشش سے ہی, یا تجربے سے مراد کیا لیا جاتا ہے, اپنی جو دادیاں نانیاں بڑوں کو دیکھ کے, ٹھیک ہے, یا بزرگوں کو دیکھ کے کہ وہ بچوں کو کیسے ہینڈل کیا کرتے تھے تو وہ ہوتا ہے. لیکن اس کی میں بات کروں تو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت ان کے دور کے مطابق کرو, کیونکہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے کیا ہے, مختلف ہے. اب میں کہوں جی میں اپنے دادا ابو والا زمانہ, نانا ابو والا زمانہ میں اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ کروں تو کیا میں حدیث پاک کی اس بات کی نفی نہیں کر رہا, میں غلط ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. تو یہ سیشن کروانے کا کیا مقصد ہے کہ جی ماؤں کے ساتھ وہ کچھ چیزیں ایسی شیئر کی جائیں کہ ان کو طریقہ آ جائے کہ بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اب وہ جو چیزیں تھیں ان میں خاص طور پر میں نے کیا کہا تھا کہ جی بچوں کی ایک کیا نفسیات, دوسرا میں نے کیا کہا تھا بچوں کی فزیکل چینجز, ٹھیک ہے, یعنی ان کا فزیکل ٹرانزیشن جو ایک ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا پھر کیا کہا کہ ان کی جو سوشل ریکوائرمنٹس ہیں. نفسیات کیوں کہہ رہا ہوں کہ ریفرنگ ٹو ماریا مونٹسری جو ہم پری اسکولنگ کا کانسیپٹ کہتے ہیں.
پھر میں کہوں گا جو مائیں خاص طور پہ بیٹھی ہیں، میرا ہمیشہ ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ دیکھیں اکثر چھوٹا بچہ، ایک مثال لیں جو پری اسکول سے بھی پہلے کے فیز کا، 1.5 سال 2 سال کی 3 سال کا، ایک ضد کرتا ہے، ہم نارمل لینگویج میں کہتے ہیں جی بچہ اڑی کرتا ہے، کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہوتا ہے اس کا کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ نارملی ہم سے کوئی ڈسکس کیا جاتا ہے؟ نہیں. ہم یا کیا کرتے ہیں اس کو دم ڈلوا دیں گے، بڑی اچھی بات ہے، میں کو نگیٹ نہیں کر رہا اس کو. یا ہم آج کل کیا ایک آ گیا جی، موبائل میں گیم لگا کے اس کو دے دیں، ٹی وی پہ کارٹون لگا کے، جو سائنس کہہ رہی ہے اس کا دماغ برباد کر رہا ہے، موبائل اس کو مزید چچڑا بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ جتنا زیادہ موبائل یوز کرے گا چچڑا ہوگا بچہ، اور چچڑا پن کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اب آئیں جی، جو ہم پیرنٹنگ والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، پیرنٹنگ سیشنز میں کیا ڈسکس ہوتا ہے کہ وہ ماریا مونٹسری کی ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں. اس نے کیا کہا کہ ایون فرام دا وومب آف مدر، اس وقت سے لے کے 6 سال تک کا، اس نے اس کو کہا جی سینسٹیو ٹائم پیریڈ، کہ یعنی اب میں کہوں بیفور برتھ سے لے کے 6 سال تک کے بچے کے ٹائم سپین کو کیا کہا گیا ہے؟ سینسٹیو ٹائم. کہ وہ سینسٹیو کیوں کہا گیا ہے؟ کہ بچے کے اندر جی ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، ہارمونل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک فیز سے گزر رہا ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بندے کی بھی ہارمونل ڈسٹربنس ہو جائے تو اس کا بی پی لیول بہت ڈسٹرب رہتا ہے، شوٹ کر جائے بی پی بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو اس چھوٹے بچے کا ذرا امیجن کریں کہ اس کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اندر ایسی ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں یا ہارمونل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جس کا ڈائریکٹ اثر اس کی نفسیات پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. مثال، وہ ویرائٹی مانگتا ہے، مختلف چیزیں مانگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 5 منٹ پہلے اسی کھلونے کے لیے وہ بچہ مر رہا ہوتا ہے، چیخے گا، روئے گا، اور 5 منٹ بعد اسی کھلونے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. ٹھیک ہے، 5 منٹ پہلے کسی ایک چیز کے لیے ضد کر رہا ہوتا ہے، 5 منٹ بعد اس چیز کی طرف پلٹ کے وہ دیکھے گا بھی نہیں. اسی وجہ سے وہاں انہوں نے کیا کہا کہ جی اس کو پری اسکولنگ کے پروسیس میں ڈالیں. ٹھیک ہے، کہ یعنی بچے، میں مثال آسان آپ کو مثال دوں، آپ کر کے اس کو چیک کیجئے گا. جب بچہ ایسے کر رہا ہو اس کی ٹینشن ڈائیورٹ کر دیں، جس طرح پرانی نانی دادیاں بھی کیا کرتی تھیں. وہ دیکھو چڑیا آئی، یعنی بچہ کسی چیز پہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، ویسے ہی کہہ دیتی تھیں وہ دیکھو چڑیا آئی، بچہ سب کچھ بھول کے چڑیا کی طرف دھیان میں لگ جاتا تھا. یعنی اسی کو آپ کہہ لیں جو اسٹینڈرڈ مونٹسری کی یہی بیسک کانسیپشن، ہم نے اس کو کسی چڑیا میں انگیج کر دینا ہوتا ہے. دیٹ از کالڈ ایکٹیویٹیز، دیٹ از کالڈ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، کہ کسی ایکٹیویٹی میں ایسے انوالو کر دیں اس کو. کہ مثال کے طور پہ چھوٹا اخبار کا کوئی ٹکڑا رکھ کے بے شک اس کو دے دیں، وہ چھوٹا سیزر ہو جو بچوں کا سیزر ہوتا ہے، نوکیلا نہیں، کہ اس کو اس پیٹرن پہ کاٹو. گلاس رکھ کے ایک سرکل بنا دیا کہ آپ اس کو سرکل میں کاٹو. آپ دیکھیے گا، آپ 2 گھنٹہ آپ کچن میں کام کرتی رہیں، وہ بچہ ضد نہیں کرے گا. ہم کیا کرتے ہیں، اس کو منہ سے بول کے کہہ رہے ہوتے ہیں چپ کر جاؤ نا، منہ سے بول کے کہہ رہے ہوتے ہیں ضد نہ کرو نا، منہ سے بول کے کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہے ان کا. انہوں نے آسان ترین کیا کہ ایکٹیویٹی میں انوالو کر دیں. بچہ کیا ہوگا، وہ جو اریٹیٹڈ پرسنالٹی ہے، چچڑا پن ہے اس کا، وہ ختم ہو جائے گا. ایک یہ میں نے چھوٹے لیول کی مثال لی. اوپر مثال دیکھیں آپ، جب ٹین ایجرز کی بات ہو رہی ہوتی ہے، when the children grow, they are there with certain psychological aspects, psychological demands, psychological factors influencing their personality. کوئی میچورٹی کی فیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. فینٹیسی، امیجنیشن، آئیڈیلزم، کلیئر رومانٹسزم، یہ ان کے دماغوں کو کیپچر کیے ہوئے ہوتا ہے. اور ہم ان کو کیا کہہ رہے ہوں کہ جی آپ ایک لائن ہے گیون، اس پہ چلیں. نہیں، ہاؤ ٹو کیٹر اٹ، کہ بھائی اس کی بیسٹ فرینڈ وہاں گھر میں کون ہونا چاہیے، کس کو ہونا چاہیے؟ اے موم، اے مادر. ٹھیک ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ ماں کے پاس بیٹھ کے ان مسئلوں کا حل ڈھونڈے. مسئلوں کا حل ڈھونڈنے سے مراد کیا؟ ٹائم سپینڈنگ نا. کلیئر، یعنی آخر کوئی تو ایسی بات ہے کہ جب بچہ سوشل میڈیا پہ 2 3 گھنٹے گزارتا ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہیومن بینگز موجود ہیں، انسان موجود ہیں، لیکن پھر بھی بچہ پناہ کس میں ڈھونڈ رہا ہے؟ مشین میں. وہ فرینڈز کہاں پہ ڈھونڈ رہا ہے؟ مشین کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جہاں پہ فرینڈز ایبسٹریکٹ ہیں، فزیکل فارم میں میرے سامنے موجود بھی نہیں ہیں. جو ان کی بات بھی، میسیجنگ بھی سپوز ہو رہی ہے، وائس کو، ایون میں وائس کا بھی کہوں، جہاں مجھے فیشیل ایکسپریشن ساتھ نہیں مل رہے، جہاں مجھے ساتھ باڈی لینگویج نہیں مل رہی، جہاں مجھے ساتھ وہ وائبز نہیں مل رہی، تو ہاؤ کین آئی اسٹیبلش دیٹ؟ اس کا آسان ترین حل جو ماؤں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے سب سے بہترین دوست کس کو ہونا چاہیے؟ ماں کو. ٹھیک ہے، حالانکہ پھر کیا ہے، ہم نے اس میں کیا کر دیا جی، شرم کا، حیا کا ایلیمنٹ. یعنی گھر میں کیبل لگا ہوا ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، سب کچھ اویلیبل ہے، لیکن کچھ چیزوں کی ڈسکشن کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں جی، یہ شرم و حیا کے دائرے سے کیا ہیں؟ باہر ہیں. یہ تو میں نے بات کی، میں مثال دی سائیکلوجیکل. پھر میں نے کیا کہا جی، فزیکل، کہ وہی جو میں کہہ رہا ہوں بچے کی ایج بڑھتی جا رہی ہے، اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. پھر تیسرا میں نے کیا کہا جی، سوشل. آپ اگری کریں گے کہ کچھ خاص قسم کے، مثال میں دیتا ہوں، اکثر جو میں نے آبزرو کیا ہے، پشتو اسپیکر بچے ہیں، وہ سارے ایک گروپ بنا کے ایک گروپ میں ہو جاتے نہیں ہو جاتے. وہ نان پشتو اسپیکر میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا ہند کو اسپیکر ٹولہ ہے، یا بہنیں میری بیٹھی ہیں، تھوڑا ایک لائٹر نوٹ میں بات کر لوں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ شادی پہ بھی جاتی ہیں تو آپ اپنے ایک خاص گروپ میں، خاص ایک ٹولے میں بیٹھتی ہیں.
جس کو یوزلی پیکے کا ٹولہ کہتے ہیں. دوسرا ایک ہے وہ وجہ کیا ہے, یعنی ہمارے اندر وہ سوشیبلٹی, سوشل ایڈجسٹیبلٹی کی وہ اسکل اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. میں اب بہن میری آپ سے میں پوچھوں کہ وہ بچے کو کل انشاءاللہ آپ نے آگے ایک کسی ہر ماں چاہ رہی ہوتی ہے میرا بچہ کچھ بنے زندگی میں, آفیسر بنے, ایگزیکٹو بنے, کچھ ہے, کل اس کو جا کے ملٹیپل قسم کے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا پڑے گا, نہیں ہونا پڑے گا؟ ہو سکتا ہے باہر ابراڈ جائے تو اس کو فارنرز کے ساتھ انٹریکشن ہو, ٹھیک ہے نا. یہاں آپ کے کے پی سے نکل کے پنجاب میں جائے تو ہو سکتا ہے اس کا پنجابی کے ساتھ انٹریکشن ہو, سندھی کے ساتھ انٹریکشن ہو, بلوچی کے ساتھ انٹریکشن ہو. تو کیا نیچے لیول سے ہی جب اس کی سوشیبلٹی یا سوشل سکل کے اوپر کام نہیں ہوا ہوگا تو کیا وہ بچہ آگے جا کے ایڈجسٹ کر پائے گا؟ نہیں. وی آل سفر انکلوڈنگ می ابو آل, ایوری بڈی سفرس, کہ ہم اپنی ایک خاص ایک طرح کے لوگوں میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں. اپنی طرح کے لوگوں سے جب ذرا سا ہم ہٹتے ہیں ہم ان میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. آئی وانس ریڈ اے لائن, ویری بیوٹیفل لائن, مجھے بہت اچھی لگی وہ, کہ دیٹ مین تھنکس دیٹ اسٹرینجرز آر آلویز اینیمیز, کہ ہر انسان کو اجنبی انسان ہمیشہ کیا لگ رہا ہوتا ہے, نارمل. آپ کو مثال میں دوں, جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں نئے نئے تو جن لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں, جن سے آپ نے بات نہیں کی ہوتی, ان کے بارے میں آپ عجیب عجیب قسم کے تصورات, نظریات ڈیولپ کر رہے نہیں, کہ فلاں شکل سے بڑا مغرور لگ رہا ہے, فلاں شکل سے بڑا سڑو لگ رہا ہے. حالانکہ بعد میں آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے. تو میں پھر کہوں کہ یہ اسکولنگ تو چلو شروع ہوگی پری اسکولنگ سے, یا بچہ ایون اسکولنگ میں بھی آ گیا, کالج یونیورسٹی میں بھی آ گیا, تو کیا ماں کے نالج میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کی سوشل سکل پہ بھی کام کرنا ہے؟ کیونکہ وہ کیا ہے, اس کی سوسائٹی ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوگی. وہ کسی ایک کلاس, کسی ایک گریڈ, کسی ایک انوائرمنٹ میں کر رہا ہے تو اس کی فرق ایک ایج گروپ ہے تو ان کا سوشل لیول کچھ اور ہے, پھر ایج گروپ بڑھے گا, سوشل لیول کچھ اور ہوگا. یونیورسٹی میں جائے گا, وہاں سوشل لیول اور یونیورسلٹی پہ چلا جائے گا. ماڈرن ورلڈ از ڈیمانڈنگ واٹ چی, یونیورسلٹی, کہ بچے کو کیا, ماں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بچہ ہر قسم کے ماحول میں کیا ایڈجسٹ ہو پا رہا ہے, نہیں ہو پا رہا. مین ٹو سے کہ پیرنٹنگ کے بارے میں جاننا ہمارے لیے کیا ہے, ضروری ہے جی, کہ بھائی ماؤں کو ایسے سیشنز اٹینڈ کرنے پڑیں گے. آپ کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے, کچھ ویسٹرن کنٹریز نے ایجوکیشن کے ساتھ پیرنٹنگ سیشنز کمپلسری کر دیے ہوئے ہیں, کہ اب اگر بچہ اسکول میں جائے گا تو اس کی ماں نے ونس اے منتھ, ٹھیک ہے, یا ٹوائس اے منتھ وہ سیشن آ کے لازمی اٹینڈ کرنا ہے, کہ جس میں اس کے ساتھ چائلڈ سائیکالوجی, سوشل ڈیمانڈس کیا ہیں, گلوبل اب میں کہوں ڈیمانڈس کیا ہیں, ایجوکیشنل ڈیمانڈس کیا ہیں, فزیکل ڈیمانڈس کیا ہیں, وہ چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کی جاتی ہیں تاکہ ان کو نوٹس میں ہوں, کہ جب وہ ان کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہو تو ان کو چیزیں سٹرینج نہ لگیں, کہ بچہ ماں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی بجائے جا کے سوشل میڈیا پہ کسی فرینڈ کے ساتھ ڈسکس نہ کرے. ماں کے ہوتے ہوئے, فیملی کے ہوتے ہوئے, بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے وہ کہیں مشینز میں پناہ نہ لے, وہ ٹھیک ہے, اس کو ہیومن بینگز کے اندر وہ پناہ ملے. وہ تو اس میں اب کیا آگے کیا کیا سیگمنٹس آئیں گے جی, کیا کیا پوائنٹس آئیں گے, اب ون بائی ون ہم لیتے ہیں جی. کہ پہلی چیز جی, آلویز کیپ یور آئیز اوپن جی. بہنا آپ نے کہا 5 بچے ہیں, آپ 5 کا نارملی آپ کا آبزرویشن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کیسے ان کو انڈر چیک رکھتی ہیں, آپ کو پتہ ہو کہ وہ 5 جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت, کہاں ہیں, ان کی کیا ضرورتیں ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, کیا نہیں چاہتے, کیا پسند کرتے ہیں, کیا ناپسند کرتے ہیں, کون سی چیز ان کو اچھی لگتی ہے, کون سی بری لگتی ہے. آپ تھوڑا کائنڈلی, ایک ڈسکشن ہے, یہ کوئی فارمل ہم نہیں, ہم ایک گپ شپ کر رہے ہیں, ایک بات ہے جو آپ کے دماغ میں آیا, آپ کو لگے, آپ تھوڑی ہیلپ کر دیجیے گا جی کائنڈلی, ٹھیک ہے, ویری گڈ, جو دماغ میں آ رہا ہے ڈسکس کریں. مطلب 5 بچے ہیں نا, دیکھیں چلیں میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی 5 بچے ہیں تو ان 5 کی مختلف عمریں ہیں, میں اس کو یوں کر لوں, 5 کو مختلف تقاضے ہیں یا نہیں ہیں؟ مختلف ہے نا. چھوٹے والا جو سب سے چھوٹا ہوگا اس کا اپنا ایک تقاضا ہے, جو بڑے والا ہوگا اس کا ایک اپنا تقاضا ہے, جو اس سے بڑا ہوگا اس کا اپنا تقاضا ہے, ٹھیک ہے. جو بڑے کو میریڈ ہو جائیں کچھ ہیں وہ تقاضے ہو جاتے ہیں, جو اپنی سب سے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. ایک لائٹر نوٹ میں باتیں کہہ رہا ہوں. تو کیا مشکل نہیں ہے کہ ان 5 کی ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا؟ مشکل کام ہے نا, کہ بھائی ایک ماں, ایک اکیلی ماں, کیسے اس کے لیے نارملی پاسبل ہے کہ وہ 5 کی وہ ذہن میں رکھیں ان کی ضرورتیں کیا ہیں, یا یہ 5 سوچتے کیسے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا ان کی دیکھیں ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ میں فرق ہوگا نہیں ہوگا, پسندیدگی ناپسندیدگی میں. اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک جی, لیکن یہ ضروری ہے جی. اگرچہ یہ مشکل ہے لیکن یہ کیا ہے, ضروری ہے. یعنی اس کو آسان ترین زبان میں آپ کے لیے یوں کر دیتا ہوں, خاص طور پہ مادرز کے لیے, کہ بھئی آپ اس کو یہ ہے کہ جو بھی بچہ ہے جس بھی لیول کا ہے, ہلکا سا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, ہم نے صرف دماغ میں آج کا پہلا پوائنٹ دماغ میں یہ رکھ لیں کہ یہ کرنا ہوتا ہے وہ مختلف ہیں. وہ کیا ہیں؟ مختلف ہیں.
ہم کیا کرتے ہیں, ایک اسٹینڈرڈ ایک فریم بنا لیتے ہیں جس کو ہم اچھے کی فریم کہتے ہیں, کہ یعنی اچھے بچے کی یہ نشانی ہے. اچھا بچہ کون سا ہوتا ہے جنرلی, ایک لائٹر نوٹ میں کہہ رہا ہوں, جو کبھی کوئی ڈیمانڈ نہ کرے, جو کبھی کوئی شرارت نہ کرے, جو کبھی کوئی روٹین سے ہٹ کے کام نہ کرے. وہ ہم ایک آدھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے گھر میں, اس کو سائیں درویش کہہ لیں, مادھو کہہ لیں. ہم کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں, باقیوں سے بھی ڈیمانڈ کر, دیکھو وہ کتنا اچھا ہے, وہ کتنا اچھا ہے, باقی کو ڈیمانڈ کرے. ہم کیا کہتے ہیں, وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا, وہ کیا ہے, اچھا ہے اور آپ اچھے نہیں ہو. وہ کھیلتا کودتا نہیں ہے اور آرام سے بیٹھا رہتا ہے, آپ ہل جل کرتے ہو تو آپ اچھے نہیں ہو. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہم نے مائنڈ میں ایک بس فریم سیٹ کر لیا ہے کہ اچھے بچے کی یہ نشانی ہے, جو اس پہ پورا اترے گا وہ اچھا ہے, جو اس پہ پورا نہیں اترے گا وہ اچھا نہیں ہے. ہم اس پہلا پوائنٹ ہم نے آج کا یہ میں یہ سیکھ رہا ہوں کہ ہم نے پہلے بات دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ ہر بچہ اللہ نے ڈفرینٹ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس مائیں آتی ہیں, میم بیٹھی ہوئی ہیں, وہ گواہ ہیں کہ ایک دفعہ ایک ماں ہی بہن میرا ان کے ساتھ تھوڑی سی تلخی بھی ہو گئی, مطلب ایک رسپیکٹ والی تلخی, کہ میرے سامنے بیٹھ کے کہتی ہیں میرا یہ بچہ بڑا اچھا ہے, یہ بچہ سائیں نہیں ہے. اور واقعی اس بچے نے لٹرلی اس سائن کو کاموفلاج کے طور پہ لیا ہوا, اس نے ریفیوج لی ہوئی, شیلٹر لیا ہوا. ود ان کلاس روم سے اب جو آبزرویشنز میرے پاس ٹیچرز کی آئیں, انہیں کہا, ٹیچرز کی بھی وہی بیان آیا کہ جی ایک دونوں ٹوئنس تھے کہ ایک بھائی کام کرتا ہے ایک نہیں کرتا. وین آئی آبزروڈ پرسنلی, تو مجھے اس سامنے اس کی ماں کی اسٹیٹمنٹ, میرا ان سے بھی اس وقت جھگڑا ہوا. میں نے کہا آپ نے کیوں کہا, یا کم از کم ان کے سامنے آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ بچہ دماغ میں سے لے لیا کہ میری ماں نے مان لیا کہ میں کیا ہوں, سائیں ہوں, تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے پھر؟ جب اگلوں نے مان لیا ہے تو میں اب کیوں کروں؟ میں ان کی کلاس میں گیا, شی از اے وٹنس. واٹس یور نیم, میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کو منہ میں بڑبڑا دے, وہ کہ بابا کا نام کیا ہے, منہ میں بڑبڑا دے. شارٹ کر رہا ہوں, میں نے جو بھی ٹیکنیک اس وقت لڑائی, 2 منٹ بعد وہ اپنا نام ٹھیک بتانا شروع ہو گئے, 2 منٹ بعد وہ ٹھیک بات کرنا شروع ہو گئے. ٹیچر وہ اسٹینڈنگ دیر, انہوں نے کہا جی میں تو اتنے دن سے دیکھ رہی ہوں, میں تو یہی سمجھی کہ یہ بچہ بولتا ہی, اس کے بولنے میں پرابلم نہیں تھی, اس نے بس دماغ میں پناہ لی ہوئی ہے. ہم اس کو ریفیوج کہتے ہیں, کاموفلاج بھی کہتے ہیں ایجوکیشن کی ٹرم میں. جس طرح ہم نے پچھلے سیشن میں گیملنگ ایک ٹرم یوز کی تھی نا, بچہ گیملنگ کرتا ہے کہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے. اس طرح ذہن میں رکھیے گا, یہ بچہ دماغ میں بٹھا لیتا ہے کہ میری ماں نے, میرے والد نے, سراؤنڈنگ نے مانا ہوا ہے کہ میں کیا ہوں, سائیں ہوں, تو اس لیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, ساروں نے پہلے سے ہی مان لیا. تو ہم نے ہر بچے کو کہنا ہوتا ہے یو آر گڈ, کہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اب میں کہوں جی ایک کو غصہ نہیں آتا تو دوسرے کو آتا ہے, تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں دیکھو اس کو نہیں آتا نا. بھائی کیا میں ایک بچے کی پرسنالٹی اٹھا کے دوسرے میں فکس کر سکتا ہوں؟ ایک بچے کا ایپٹیچیوڈ, ایکشنز, ریئیکشنز ایک کے اٹھا کے دوسرے میں فکس کر سکتا ہوں؟ نہیں, وہ ڈفرینٹ ہیں. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے, میں نے آبزرویشن میں رکھنا ہے کہ کیا ڈفرینس ہے, کون سا بچہ کس چیز کو لائک کرتا ہے, کس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے. آسان اس کا طریقہ کہ آپ اپنے پاس بے شک کائنڈلی مینشن کر لیجیے گا کہیں کہ پوائنٹس لکھ لیں کہ بھائی پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی ایک لسٹ بنانی ہوتی ہے. بینگ اے مادر, بینگ اے فادر, ہم نے لسٹ بنانے سے مراد میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے لسٹ بنا کے فریج پہ لکھتے نہیں ہے, اپنے مائنڈ میں بنانی ہے. ٹھیک ہے, دماغ میں رکھنی ہے کہ میرا کون سا بچہ جو ہے وہ کس سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, کیا وہ ریئیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. گاٹ مائی پوائنٹ جی. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے آئیز اوپن رکھنی ہے. سم ٹائم میں مثال دوں جی, بچے نے یہ کچھ دن پہلے کا ایک انسیڈنٹ, بچے نے کچھ چیزیں سپوز ایک بیگ میں ڈالی ہوئی ہیں اور وہ بیگ میں وہ چیزیں ڈیلی گھر جاتی رہیں. ٹھیک ہے نا, میں اس کو کچھ چوری یا ایسے نعوذ باللہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا, بچے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا, بچے وہ مختلف قسم کے ایکشنز, ریئیکشنز ان کے ہوتے رہتے ہیں. کوئی چیز ان کو اچھی لگی اٹھا کے کہاں ڈال لی, اس کو کوئی چوری کا کانسیپٹ تو نہیں پتا نا. ٹھیک ہے, لیکن جب پیرنٹس کے نوٹس میں لانے کے لیے, کمپلینٹ نہیں, الفا سینٹوری اسکول ذہن میں رکھیے گا, کبھی بھی اس آئیڈیل پہ بلیو نہیں کرتا کہ بھئی ہم کمپلین کر کے پیرنٹ کو کہیں, ہاں پیرنٹ کو اس کا حل سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ پرابلم ہے, اس کا یہ حل ہے, یہ آپ کے نوٹس میں ہو, ہم بھی ایسے کر رہے ہوں, آپ بھی ایسے کر رہے ہوں, تاکہ ہم سیم پیج پہ رہیں. ماں کے نوٹس میں نہیں تھا کہ اتنے عرصے سے وہ چیزیں بیگ میں ڈیلی آ رہی ہیں. نہیں, کیا مطلب, کبھی کبھار بیگ دیکھ لینا چاہیے, بیگ کو الٹا کر کے جھاڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بچے کی اپنی. ٹھیک ہے, پھر تھوڑا سا لائٹر نوٹ میں بیانوں, میری کا سیشن ذرا مزے کا ہوتا ہے کہ ہر گھر میں جائیں, برتنوں والی الماریاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, بچوں کا کہیں کوئی چھوٹا سا کوئی ڈرار, کوئی چھوٹی سی الماری, کوئی چھوٹی سی جگہ ایسی ہو جو اس کو کانفیڈنس دیا جا رہا ہو کہ بیٹا یہ والی کبڈ آپ کی ہے, آپ نے کوئی چیز رکھنی ہے تو آپ کو کہیں چھپا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از یورس, دس از یور پرسنل.
یہ آپ کی پرسنل ہے. ٹھیک ہے, مائنڈ نہ کیجیے گا کہ ریئلٹی ہے کہ برتن بڑے سجا کے ہمارے معاشرے میں ابھی تک برتنوں یعنی گھر بنتا ہے تو برتنوں والی الماری سب سے پہلے بنتی ہے, نہ بکس والی الماری کی نظر آتی ہے مجھے. ٹھیک ہے, اور نہ کوئی بچوں کے لیے کوئی خاص کارنر, کوئی شیلف, کوئی ایسی چیز کہ آپ اس کو انڈائریکٹلی کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ. اور دوسری طرف کیا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ چیک بھی رکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچے کی کیا کیا چیزیں بھی شو کرتی ہیں نا بہت کچھ. وہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے, کوئی چیز اس کو چاہیے بعض اوقات, وہ آپ کو نہیں بتا پا رہا, وہ کسی اور بچے کی اٹھا لے آئے گا. ایم کلیئر جی؟ سو کائنڈلی جی کلیئر. اور ایک طریقہ تو یہ ہے, اور دوسرا طریقہ جی اسٹوریز. دا چلڈرن گو فار اسٹوریز. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا خاص طور پہ چھوٹے بچے کہانیاں کچھ سناتے رہتے ہیں کہ آج میں اسکول گیا, یہ ہوا, فلاں ہوا, اس نے یہ کیا, اور ہم ان کو اگنور کرتے ہیں ان اسٹوریز کو. لیٹ دیٹ چائلڈ گو فار دوز اسٹوریز. آؤٹ آف دوز اسٹوریز یو گیٹ مینی تھنگس. آپ کو ان کہانیوں سے بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہمارا اثاثہ ہی وہی ہیں. ٹھیک ہے, ہماری ساری انویسٹمنٹ ہی وہی ہیں. مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, اگری کریں گی کہ ماں کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ وہی بچے ہوتے ہیں. ماں کی سب سے بڑی رسپیکٹیو سوسائٹی میں وہی بچے ہیں. ماں کے کل وہ اسٹرینتھ جس کو آپ کہیں نا اس کی سیکیورٹی ہی وہی بچہ ہو رہا ہوتا ہے, اور ہم اسی کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کو اگنور کر کے باقی ساری چیزوں میں ہمارے انٹرسٹ ہیں. خاص طور پہ میں نا مائنڈ نہ کیجیے گا, آج تک جتنی آپ نے برادری کی فیسٹیولز, برادری کی ایکٹیویٹیز اٹینڈ کی ہیں, کتنے میڈلز آپ نے جیتے ہیں آج تک؟ مطلب میں اپنی لوکیلٹی, اپنی سراؤنڈنگ کی بات کروں جہاں میں اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہوں, یہاں تو ایک کہہ لینا کہ ایک فرض کفایات نہیں بلکہ فرض عین سمجھا جاتا ہے کہ کوئی جی کسی کا آج فلاں کی دعا ہے, فلاں کا یہ ہے, فلاں کا جنم دن ہے, فلاں کا فلاں ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں آسان زبان میں وہ کوئی میڈلز نہیں ملیں گے آپ کو. آپ کا میڈل کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ زندگی میں کہاں پہنچا ہے. ٹھیک ہے, وہ ماں کا سب سے بڑا میڈل یہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کل کی لائف میں یہاں اٹینمنٹ سے مراد کو یہ نہیں لے رہا کہ اس نے کوئی بڑا افسر بن گیا ہے یا بڑے کوئی پیسے کما رہا ہے. نہیں, ہاؤ مچ ہی از اسٹرانگ انرلی. گاٹ مائی پوائنٹ. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے بچے پہ کائنڈلی ایک نظر رکھنی ہے, دیکھنا ہے ان میں کیا کیا فرق ہیں, کیا پسند ہے, کیا ان کو ناپسند. صرف جب آپ کے نوٹس میں ہی آگے جا جائیں گی چیزیں, امپرومنٹ کیسے آئے گی یہ آپ کو وقت بتائے گا. آنے والے سیشنز میں ہم ڈسکس کریں گے. دوسرا جی, ایک ورکنگ ریلیشن شپ. نارملی مائنڈ میں کیجیے گا ہمارا نارمل ریلیشن شپ ہوتا کیا ہے. مانو آ جاؤ ناشتہ کر لو, شانی آ جاؤ کھانا کھا لو, کپڑے پہن لو, کپڑے چینج کر لو. ہماری ڈسکشن ہی نارملی گھر میں یہی ہوتی ہے. آپ اگری کر رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی ضرورت کی کون سی ڈسکشن ہوتی ہے؟ ضرورت کی بس. یعنی اس نے کچھ کھانا ہے تو وہ مانگے گا میں نے دینا ہے یا میں نے نہیں دینا. ٹھیک ہے نا. یا آپ کہہ لیں کہ ہماری وہ جو مصروفیات ہیں, جو ہم برسر پیکار رہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, وہ زندگی کے وہ مہا کام, ٹھیک ہے, مہا کام جن کا ایکچوئل لائف کے ساتھ جن کی زیرو امپورٹنس ہوتی ہے, ہم ساری زندگی ان میں الجھے رہتے ہیں. لیکن اس بچے کے لیے کتنا یہاں آسان کروں, آسان لفظوں میں کیا, کبھی بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی گپ شپ کی ہے, کبھی اس کا کوئی سٹوری ٹائم. اور گپ شپ کے لیے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا بہنیں میرے بیٹھی ہیں, اکثر جواب مجھے بعض کچھ بہنیں سخت ہوتی ہیں, ٹکا سا جواب دے دیتی ہیں آگے سے, پھر ساڑھا کام تو کر لیا کر آگے, کہ ہمارا کام آپ کر لیا کرو, ہم کام چھوڑ دیں اپنے. کام ہے نا, آپ مانیں گی کبھی ختم یہ ممکن نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا, وہ ازل سے ہیں, آپ اب تک رہیں گے. ان کاموں کے دوران ہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ کچن میں مصروف ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, آپ کپڑے دھونے میں مصروف ہیں وہاں پہ ہیں, آپ کلیننگ سویپنگ میں مصروف ہیں وہاں پہ ہیں, کہ اٹھتے بیٹھتے بچے سے ذرا تھوڑی. اور اس کا آپ کو میکسیمم فائدہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یو آر ایکچولی ڈیولپنگ اے بانڈنگ. جب آپ اس کنورسیشن پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں نا, گفتگو پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں نا, بچہ سمجھ جاتا ہے کہ میری ماں کو میری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یہ ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا نا کہ بچے کا ایک اپنا سرکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بڑوں کا ایک اپنا سرکل ہے. جس طرح بڑے ہیں, اب آپ اس طرح ہم ٹیچرس کی بات کر رہے تھے, آج ہم پیرنٹس کی بات کریں. تو بڑوں کا سرکل کیا ہوتا ہے جی؟ بجلی کا بل, گیس کا بل, ٹھیک ہے, سب سے بڑا سماج, لوگ, معاشرہ, اور یہاں جو سب سے بڑا ہے, میں بھول گیا ہوں معذرت کے ساتھ, برادری, کہ ان کی ضرورتیں, ان کے تقاضے, ان کو خوش کیسے کیا جائے. ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے وہ. لیکن ان کے بیچ میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس بچے کا بھی ایک تو سرکل ہے نا. دیکھیں, میں آپ کی جو چیزیں جتنی بھی ہیں اس کو نیگیٹو سینس میں نہ لیجیے گا, میں نے باہر معاشرے میں بھی نکلنا ہے, یہ نہ لوگ مجھے پکڑ لیں باہر, کہ میں اگری کر رہا ہوں کہ ضروری ہیں, وہ بھی معاشرے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, برادری کے ساتھ چلانی ہوتی ہے, اور مجبوریاں ہیں, مسئلے ہیں. تو چلیں جی, آپ کے مسئلے ہیں, مان لیا. اب آئیں ذرا بچے پہ. وہ بھی ایک وجود ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا جیتا جاگتا وجود ہے نا. تو کیا اس کا کوئی سرکل کوئی نہیں ہے؟ میں نے بک میں پڑھے, وہ لائنز میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں, مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اس نے لکھا, دا اوپن لیسز
for a child, for a kid, they are basically the biggest problem on the face of earth when the mother is not around. کہ بچے کے تسمے کھل جائیں اور ماں آس پاس نہ ہو تو اس وقت روئے زمین کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے لیے کون سا ہے؟ وہ کھلے ہوئے تسمے. ماں نہیں ہوتی نا، کون باندھے گا؟ وہ اس وقت رو رہا ہوتا ہے. جی اس کو پوچھیں بھائی کیا ہو گیا؟ تسمے ہی ہیں نا، لیسز ہی ہیں، کھل گئے ہیں نا. یعنی وہ تو اس کے تسمے، اس کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کنسرنس، ایوری تھنگ از امپورٹنٹ. کیا ہمیں وہ پتہ ہے ان چیزوں کا؟ کیا ہمارے نالج میں وہ چیزیں ہیں؟ ٹھیک ہے. اور وہ کب آتی ہیں؟ جب ہم ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو جی، آپ تشریف لائے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو میں کر دوں. اب تک ہم نے کیا ڈسکس کیا شارٹلی کہ پیرنٹنگ کیوں ضروری ہے. یہ الفا سینٹوری جو اسکول بنا رہے ہیں اس کے پلیٹ فارم میں ہم ابھی سے آہستہ آہستہ اناؤنسمنٹس ہم نے شروع کر دی ہیں کہ بھائی ماؤں کے لیے خاص طور پہ منتھ میں ایک سیشن اٹینڈ کرنا لازمی ہوگا. وجہ اس کی کیا؟ جاگتی ہوئی حالت میں والد بچے کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں گزارتا. نہ مذہب، نہ ایجوکیشن، نہ معاشرہ باپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ وہ تعلیم کا ذمہ دار ہے. ذمہ دار کون ہے؟ ماں ہے. اگلا سوال ہم نے اٹھایا کہ کیا ایک جو ماں نہیں تھی اور اب ماں ہے، بچے ہیں، اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نارملی تو کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ بچے کی جو پرورش کر رہی ہے وہ نانی، دادی، پڑوس، آگے پیچھے سے مشورہ کرے گی، یا جو دیکھ رہی ہیں یا جو آبزرویشن کر رہی ہیں یا جو انہوں نے ارد گرد دیکھا وہی اپلائی کر رہی ہوتی ہیں. حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ جی ہر دور کا بچہ پچھلے دور کے بچے سے کیا ہے؟ مختلف ہے. تربیت اس کی ایسی کرو. یعنی ہر چیز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوئی سسٹم ہے. ماؤں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمارے اس میں کوئی سسٹم نہیں. جو ذمہ داری کس کی تھی؟ اسکول کی. کہ ہم نے پی ٹی ایم بھی رکھی، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی رکھی، تو صرف کس حد تک رکھ لی کہ آپس میں کیا کرنا ہے؟ لڑائی جھگڑا کس بات پہ کرنا ہے؟ ایشوز کن چیزوں کو بنانا ہے، یا فی کو ڈسکس کرنا ہے، یا پرابلمس کو ڈسکس کرنا ہے. ادھر کیا ایجوکیشن کیا کہتی ہے کہ جی ماں کو بچے کی بنیادی طور پہ جو 3 بیسک چیزیں ان کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. ایک چائلڈ سائیکالوجی، بچے کی نفسیات. دوسرا بچے کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ یا فزیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں اس کی عمر میں. 3 سال کا بچہ، اس کی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں جو پری اسکولنگ میں رکھتے ہیں. 10 سال والا ہے، اس کی کوئی اور ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے بچے ماشاءاللہ کالج میں، آپ اگری کریں گی، کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اس لیول پہ جا کے ایج کے اکارڈنگلی کچھ اور ہو جاتا ہے. اور تیسرا ہم نے کیا کہا جی؟ سوشل. ہم نے مختصراً مثال ایک ڈسکس کی تھی کہ ہمارا بچہ سوشلی ایڈجسٹیبل نہیں ہوتا. پٹھان بچے ہیں، پشتو اسپیکر ہیں، سارے ایک گروپ میں اکٹھے ہو جائیں گے، وہ نان پشتو اسپیکر سے ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے. کل ان کو نوکریوں میں بھی مسئلے ہوتے ہیں، کل ان کو پروفیشنل لائف میں بھی مسئلے ہوتے ہیں، کاروبار میں بھی مسئلے ہوتے ہیں، ان کو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے. اب یہ ساری چیزوں کی تربیت، جس کو ہم احسان زبان میں ایک لفظ میں کہتے ہیں، یہ تربیت کس نے کرنی ہے جی؟ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے جی. لیکن وہ مختصر کروں، کیا ماں کی گود پہلی درسگاہ بنانے کے لیے ہم نے کوئی سسٹم رکھا ہوا ہے؟ نہیں. کائنات کی سب سے خوبصورت اگزامپل جی پیرنٹنگ کے لیے، کائنات کی سب سے بڑی خوبصورت اگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ جب کچھ لیکچر ڈلیور کیا کرتے تھے تو اس وقت صحابہ بھی ہوتے تھے، صحابیات بھی ہوتی تھیں. کچھ میل جو ریکوائرمنٹس تھیں، میل پرابلمس تھے، میل ایشوز تھے، میل سوال ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی جواب دیا کرتے تھے. کچھ فیمیل ہوتے تھے. مثال اس کی دوں، ایک دفعہ ایک صحابیہ نے ایک سوال پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جھڑک دیا کہ آپ یہ کیسا سوال آپ نے پبلکلی پوچھ لیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ٹوکا اور کہا کہ میں امت کے ایک باپ کی طرح ہوں، میں ٹیچر ہوں، ان کا حق ہے سوال پوچھنا اور میں نے ان کا جواب دینا. آپ نے یہ نہیں کہا ان کو کہ کیوں پوچھا ہے. اس کا مطلب ہے پیرنٹنگ اسی زمانے سے چل گئی یا نہیں چل گئی ہے. آپ نے جو بچوں کے بارے میں جو کچھ باتیں بتائی ہیں، مجھے بچے کیوں اچھے لگتے ہیں، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ پیرنٹنگ ہے نا. اس میں ایک لفظ آتا نہیں لاتا کہ بچے ضد کرتے ہیں. آپ نے پسندیدگی کی وجہ کیا بتائی ہے؟ بچے ضد کر کے اپنی بات منواتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جو بچہ ضد کرتا ہے وہ اچھا نہیں ہے، یا وہ اڑی کرتا ہے جی کچھ اور. جو ضد نہیں کرتا وہ بڑا کیا ہے؟ اچھا ہے. 2 جہاں کے سردار، 2 جہاں کے والی کہہ رہے ہیں جو ضد کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، کہ بچہ مجھے اچھا ہی اس لیے لگتا ہے کہ وہ اپنی بات ضد کر کے منواتا ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ تو ہمارا اب تک سر یہ ڈسکس ہوا تھا کہ کیوں ضروری ہے. اس میں ہم نے پہلا پوائنٹ کیا ڈسکس کیا کہ جی ہم نے کیپ این آئی آن دا چائلڈ، کہ بچے کے اوپر نظر رکھنی ہوتی. نظر سے مراد کیا؟ کوئی انویسٹیگیٹو آئے نہیں، کوئی مشکوک آئے نہیں کہ جس میں پہلے ہی ہم اس معصوم کو ایک مجرم بنا لیں. نظر رکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ان کے ڈفرینسز ہوتے ہیں. کون سا بچہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس کو نہ پسند کرتا ہے. پہلے بینگ اے فادر میں نے نوٹ کرنا ہے کہ میرے کون سے بچے میں کیا چیز ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کی لائکنگ کیا ہے، ڈس لائکنگ کیا ہے، اس کی ایکشنز کیا ہیں، ری ایکشنز کیا ہیں. اب آپ کو سچویشن آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی ہوتی ہے. مثال آپ بھی فیس کرتے ہوں گے. بعض ایک بچہ آپ سے کچھ سپوز ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ نہ پوری کریں وہ کو مائنڈ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اٹس اوکے. دوسرا بچہ آپ کی وہ ڈیمانڈ آپ اس کی وہ نہ پوری کریں، وہ اس چیز پہ ضد ڈالتا ہے.
روتا ہے, خون چلاتا ہے, آپ سے جس کو ہم اپنی زبان اڑی کہتے ہیں, اڑی کرے گا. اب میں اس میں کیا کر لوں کہ جو پہلے والا تھا وہ ٹھیک تھا, دوسرے والا بچہ غلط ہے؟ نہیں, ایجوکیشن کہتی ہے دونوں ڈفرینٹ ہیں نا. اب ان دونوں ڈفرینٹ کو ہم نے کیٹر کیسے کرنا ہے, یہ ماؤں کو یہی ہم نے یہاں ڈسکس کرنا ہے. کلیئر؟ اور وہ ریزلٹس آگے کیوں نہیں آ پا رہے, اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے جی, بہت بڑی وجہ کہ بھائی 99.9% سوری معذرت کے ساتھ کہ پیرنٹس کو اسکول کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ اسکول ایجوکیشن ہے کیا, سسٹم کیا ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں ہوتی. کون سا سبجیکٹ ہے, کیسے پڑھایا جائے گا, پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا, میں بار بار ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ 12 سال انگلش پڑھ کے بھی بچہ انگلش نہیں بول پا رہا, آخر کوئی تو پرابلم ہے نا. اور جو پرابلم مجھے لگ رہی ہوتی ہے یا جو ایجوکیشن کہتی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ جی پہلے پیرنٹس کی اورینٹیشن ہو. یہاں جو انشاءاللہ بچے ہیں گے آپ دیکھیے گا ان کے, ہم نے پیرنٹس کے لیے اورینٹیشن کمپلس. اورینٹیشن کیا ہوتی ہے, پیرنٹس کو پتہ ہو یہ اسکول کا سلیبس کیا ہوگا, کون سی بک ہوں گی, کیسے پڑھائی جائیں گی, کلاس روم کے اندر کیسی پڑھائی جائیں گی. نارملی انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہو رہا ہے کہ پیرنٹ کو موسٹلی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک ریسیپشن ایریا سے آگے نہ جانے دیا جائے. اور ہم الحمدللہ ابھی اناؤنس کر رہے ہیں, آپ کو وقت بتائے گا, اوپن انویٹیشن دیا کریں گے کہ آپ آئیں, آپ کلاس میں اندر بیٹھ کے دیکھیں کہ بچے کو کیسے پڑھایا جا رہا ہے, کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے. کچھ ماؤں کو شوق ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھیں آپ کے ٹیچرز کیسے کر رہے ہیں, ہم گھر میں کلاس روم انوائرمنٹ تو نہیں ہوتا لیکن بہت کچھ سیکھ تو جاتی ہیں نا. تو اوپن دے مسٹ نو اباؤٹ اٹ کہ اسکول کیا ہے. اور اسی میں ایک اور بڑی بات کہ جو اینڈ پہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے میں نے ڈیٹیل میں, اس کے لیے انتظار کیجیے گا کہ وہ ہلکا سا بھی ٹپ دے دوں کہ اسکول ایک بیسیکلی ایک سوشل سینٹر تھا. آپ پلیٹو, سوکریٹیز, ایرسٹوٹل سے لے کے آج تک, بیبلونین سے آج تک جو اسکولنگ کا پراپر پریویس نہیں تھا, جو اسکولنگ کا کانسیپٹ لیں, اٹ واز بیسیکلی اے سوشل سینٹر. کہ اسکول کو ایک سوشل سینٹر کہا جاتا تھا جب یہ بنا. سوشل سینٹر سے کیا مراد, یعنی ایسی جگہ جہاں پہ بچہ بھی آئے گا, اس کے ماں باپ بھی آ کے بیٹھے ہیں. کو فنکشنز, اب فنکشنز میں نارملی کیا ہوتا ہے, پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جی کرسیوں پہ کر کے چلے گئے, ٹھیک ہے. یا میں کہوں مرد حضرات کے لیے حجرہ ہے, ہوٹل ہے باہر, اور 100 جگہیں ہیں جہاں ان کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. میں اپنی بہنوں سے پوچھوں, ماؤں کے لیے کون سی جگہ ہے جہاں جا کے وہ بیٹھیں. جو اسکولنگ کا کانسیپٹ آیا اس وقت انہوں نے دیا کہ اسکول از دا بیسٹ پلیس فار اے مادر. فائدہ اس کا بتاؤں میں دیکھوں, جہاں جہاں ہم نے کیا ہے پریویسلی, میم یہاں بیٹھی ہیں, وہ وٹنس ہیں, جہاں مائیں جب آتی ہیں نا, آپ کا بچے کا کانفیڈنس, کچھ مائیں اکثر مائیں ڈیمانڈ کرتی ہیں مجھ سے, سر ہمارا بچہ شائع ہے, شرمیلا ہے, جھجکتا ہے, اس کا ذرا کانفیڈنس کا بتائیں نا کیسے ہوگا. میں بتا رہا ہوں, آپ جو یہ آئی رہی ہوتی ہیں نا, پی ٹی ایم کے لیے نہیں, جھگڑوں کے لیے نہیں, وہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. کبھی ہم آپ سے نہیں ڈیمانڈ کریں گے آپ بچے کو گھر میں یہ کریں. اگر آپ نے گھر میں کرنا ہے تو ہم نے اسکول کس لیے کھولا ہوا ہے پھر, ٹھیک ہے نا, پھر آپ گھر میں اسکول کھول لیں. یہ ہمارے یہاں اکثر معذرت کے ساتھ پرابلم بن گئی ہے کہ موچی بھی اٹھ کے سرجن کو کہہ رہا ہوتا ہے جی اب آپ نے ٹانکے صحیح نہیں لگائے. یہ ہمارا اسکول کا کام ہوتا ہے, جو مڑ کے کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس سے, وہ کبھی بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ آئیں گے نا, وہ بچے کا آپ کانفیڈنس دیکھیے کہ بچہ سمجھتا ہے کہ میری اٹینمنٹ اور میرے پیرنٹ کی اٹینمنٹ کیا ہو گئی ہے, سیم. میرا سرکل اور میرے پیرنٹ کا سرکل کیا ہو گیا ہے, سیم. یعنی اسکول کو ایسی چیز ہے وہ چھپاتا نہیں ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی کوشش ہوتی ہے پیرنٹ میرے اسکول نہ آئیں. کیوں؟ ہم نے بچوں کے دماغوں میں کیا ڈال دیا ہے کہ اسکول ایسی جگہ ہے جہاں ماما پاپا جائیں گے تو وہاں صرف کیا ہوں گی, کمپلینٹس ہوں گی. جس دن اس کو یہ کانفیڈنس مل جائے کہ نہیں اسکول تو ایسی جگہ ہے, 14 اگست کا فنکشن ہو رہا ہے, ہم کر چکے ہیں پریکٹیکلی, ٹھیک ہے. آپ کے اگر سراؤنڈنگ میں یہ سوری معذرت کے ساتھ کم ہے تو ذرا آگے جائیے گا, دنیا اس پہ بہت کام کر چکی ہے, ٹھیک ہے. 14 اگست کا فنکشن تھا, کمپیئرنگ کس نے کی, ماؤں نے. بیچ میں مرد حضرات ہم نے سائڈ پہ کر دیے سارے, پارٹیسپیشن کس نے کی, ماؤں نے. بچوں کا کانفیڈنس دیکھنے والا تھا. یعنی وہ ایک ایسا سینٹر بن گیا جہاں ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ بھی بن گئی, کبھی کبھار اس کا دل کرتا ہے اس کے لیے ایک سوشل ایکٹیویٹی بھی ڈیولپ ہو گئی. اور سب سے بڑا, ہم سارے مل کے آج بھی جہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسکول بناتے ہیں کچھ ہیں, اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے, بچہ. اس بچے کی آپ اس کا یو کانٹ امیجن اباؤٹ دا لیول آف ڈیولپمنٹ, وہ جو اس کو بوسٹ ملتا ہے اس چیز سے, ٹھیک ہے. آپ جب جس دن جا کے مڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, آج آپ کے اسکول میں گئی تھی, آپ کے اسکول میں ایسا کچھ تھا, وہ بتا رہے تھے آپ کی نوٹ بکس ایسے ہوتی ہیں, یہ اورینٹیشن سیشن یہ ہوتا ہے, دکھاؤ نا ذرا, واو زبردست. بچہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب میری ماما کو پتہ ہے. یہ جو سوال ایک نہیں بہت بڑا اٹھ گیا, جنریشنل گیپ, جس کو ہم یونیورسٹیز میں بہت بڑے بڑے سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں. جنریشنل گیپ کس کو کہتے ہیں, جب بچہ نہیں کہہ رہا ہوتا ماما آپ کو نہیں پتا نا. یہ چھوٹا سا سوال نہیں ہے, یہ بہت بڑا گیپ ہے. یہ گیپ کس سے ختم ہو سکتا ہے, ان پیرنٹنگ سیشن سے. یہ گیپ کس سے ختم ہو سکتا ہے, جب پیرنٹس کے لیے اسکول ایک سوشل سینٹر ہو, کہ جب ان کا دل کرے وہ آئیں وہاں پہ, کوئی ایونٹ ہو ان کی پارٹیسپیشن ہو, ناٹ ایز اے گیسٹ, اسٹیچو لائک گیسٹس. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جی, وہی 14 اگست کی وہی تقریریں ہو رہی ہیں
کہ جی آبا و اجداد نے کیا کیا تھا ہمارے, اتنی قربانیاں دی تھیں, کچھ ہے. ہر بندہ آگے وہ تقریر کر کر کے دل تنگ ہوا ہے. مجھے کسی جگہ بچوں نے کہا کہ آئی ڈسکس فیو تھنگس, انہیں آگے کہا, انہوں نے کہا سر شکر ہے آج آپ نے تھوڑا چینج لے کے آئے. میں کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی ہم تو وہی سنتے تھے, تقریر آپ کی بھی شروع ہوگی 14 اگست پاکستان بننے سے پہلے یہ تھا, پھر یہ ہوا, قربانیاں نہیں قربان. کہ ہم بچوں کی آزادی ہم کیا ہوتی ہے کہ ان کی آزادی مائیں آئیں, ان کو کیا ہو, ان کے سامنے پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے, وہ کیا کس سے آزادی ملے ان کو؟ جھوٹ سے. کس سے آزادی ملے؟ بغض سے, حسد سے, نفرت سے, کینے سے. وہ ایک اچھے پازیٹیو اسٹرانگ انسان بنے. وہ ماں سے بات کو چھپائیں نہ, باپ سے بات کو چھپائیں نہ, فیس بک پہ کسی سے شیئر نہ کریں, ماں باپ سے شیئر کریں. آزادی یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. میرے نزدیک تو انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو اس کی اس سائیکلوجیکل غلامی سے آزاد کر دیا اس کو. صرف کس اپنے عمل سے کہ آپ نے اسکول کو ایک کیا سمجھا, ایک سوشل سینٹر ہے وہ. تو اگلا پوائنٹ ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے کہ جی ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ. کہ سر آپ کے آنے سے پہلے کہ ہم نے کیا کہا کہ ایک کیا پیرنٹ کا سرکل ہے اور ایک کس کا ہے, بچے کا سرکل. آپ کے سرکل میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ کا بل, آپ کی مصروفیات, آپ کی انکم, آپ کے خرچے, برادری, سوشل سرکل, یہ سرکل ہے نا. اب اسی کو کیا ہم اس کے بارے میں ذرا ہلکا سا سوچیں, جو چھوٹا بچہ ہے اس کا کیا سرکل ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا اس کا بھی ہے نا. مثال میں نے ان کو دی تھی جی, اس کے تسمے کھل جائیں, اس کی دنیا کی سب سے بڑا سرکل یہ ہے اس وقت. اس کی چھوٹی بعض کا کھلونے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے جو چھپا کے رکھ رہا ہوتا ہے, وہ سنبھال کے رکھ رہا ہوتا ہے, بعض کا خود توڑتا ہے پھر ان کو جوڑنے کی کوشش کر کے, بس اس کا وہ سرکل ہے نا. اس کے سرکل کے بارے میں جاننا, اس کے سرکل کے بارے میں بات کرنا بڑی معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ. ایک دفعہ ایک بہن میری نے کہا سر اس معاملے میں آپ آگے تھوڑا سا سخت ہو جاتے ہیں, میرا حق بنتا ہے نا کہ ہماری مصروفیات, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات, آپ کی مصروفیات, آپ کی برادری, آپ کے میڈلز بہت امپورٹنٹ ہیں. تو کیا اس کے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے بہنا. اگر بھائی جان آپ نے کسی وقت کچھ سپوز ڈیمانڈ کی ہمارے بھائی جان سے, وہ پوری نہ کریں, آپ کے جذبات و احساسات کی چھریاں نکل آتی نہیں نکل آتی؟ ہوتا ہے نا جی. یہ آپ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھابھی سے, ہماری بہن سے کچھ ہے, اور اگر آپ کو لگے آپ اگنور ہو رہے ہیں, آپ اگنور ہو رہے ہیں, تو دنیا آسمان اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے, نہیں ہو رہا ہوتا. اور ہم ہر وقت اس بچے کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہر وقت اپنی, اس کی اٹینڈمنٹ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا, چھوٹی چھوٹی کہانیاں, چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی سی اچیومنٹ, چھوٹا سا ریلیشن. تو یہ ریلیشن ہم نے بنانا ہوتا ہے جی. اور نارملی ہم نے ڈسکس کیا تھا, نارملی ہمارا ریلیشن کیا ہوتا ہے؟ منہ کھانا کھا لو, منہ سو جاؤ, منہ آ جاؤ, منہ چلے جاؤ. اپنی ضرورتوں والے جملے نہیں ہوتے. میرا بس نہیں چلتا ایک چارٹ سیک بنا کے, اس کا لمبا سا ایک لسٹ بنا کے یہ ہر گھر میں بس لگوا دوں کہ بھائی صبح آپ نے یہ جملے بولنے ہیں, دوپہر کو آپ نے یہ جملے بولنے ہیں, شام کو اس سے افاقہ ہوگا. ڈاکٹر نہیں دوائی دیتے صبح دوپہر شام یہ 3 پوڑیاں کھانی ہیں. تو یہ ان جملوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا کہ جو ہمیں بظاہر, آپ کا بتاؤں, بظاہر ان کی جو نان سینس ڈسکشن لگ رہی ہوتی ہے, ہم نے وہ ڈسکشن بھی ان کے ساتھ کرنی ہے. وہ کہانیاں گھڑتے ہیں بعض کا, چھوٹی چھوٹی معصومانہ سی. کلیئر؟ وہ ان کی فینسی ہے, فینٹیسی ہے, امیجنیشن ہے, ان کی ورلڈ ہے. ان کے ساتھ اچھا, واو, زبردست, پھر کیا ہوا, اچھا بھائی, واہ بھائی. کلیئر؟ وہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس کے سرکل میں چلے گئے, آپ اس کو لے آئیں. اگلی بات کروں جی, سوشل سکلز. جی دنیا آپ کہہ رہی ہے جی, ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا کیا, آئی کیو پہ بات ہو رہی ہے سارے. انفارچونیٹلی including me, majority of us working upon what جی IQ development of the child, intelligence quotient of that child. جی ہر بندہ اس پہ زور دے رہا ہے آئی کیو امپروو ہو. ہر پیرنٹ کی اگری کریں گے آپ بہنا کہ خواہش ہوتی نہیں ہوتی میرے بچے کا کیا ہو جی, دماغ تیز ہو جی. یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے نا بہنا, آپ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے بچے کا دماغ تیز ہو. سارے اگری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا صرف خالی دماغ تیز کر کے سارے کام ہو جائیں گے؟ اس کے ساتھ انہیں ایجوکیشن نے کیا کہا, اس کا ایموشنل کوشنٹ بھی ہے, سوشل کوشنٹ بھی ہے, اور سب سے بڑا ایڈورسٹی کوشنٹ بھی ہے. جب بچہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے, پھر وہی بہنیں مجھ سے آگے گلے کر رہی تھیں, بچہ میرا بات نہیں مانتا جی. اور پھر جب بڑا ہو جاتا ہے, شادی شدہ ہو جاتا ہے, پھر تو بالکل ہی مسئلے آدھوں سے گزر جاتے ہیں نا. شروعات تو یہیں سے ہے نا. یعنی اس کو ایجوکیشن کیا کہتی ہے, ہو سکتا ہے آپ اس کو لائٹ لے رہے ہوں. آپ جب ہم کہہ رہے ہیں جی بچے بات نہیں مانتے, بچے چھپاتے ہیں, بچے اگنور کرتے ہیں, بچے فلاں کرتے ہیں, آپ کے لیے آسان زبان میں جی ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے کیا کہا, آئی کیو ٹرم آپ نے عام سنی ہوگی کہ بچے کا جی آئی کیو لیول زیادہ ہے, یعنی انٹیلیجنٹ زیادہ ہے جی. یا جس طرح بہنیں میری اکثر کہہ رہی تھی, میرا یہ بچہ بڑا تیز ہے جی اور یہ نکمہ ہے جی. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایجوکیشن نے بھی ثابت کر دیا ہے, سائنس نے بھی ثابت کر دیا, ہمارے مذہب نے قربان جائیں 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا, کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر نو مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یعنی کیا مراد, نیچر از اونلی گاڈ آن دا فیس آف ارتھ.
یعنی ایک ہی پیدا ہوتا ہے، ورنہ حضرت انسان آخرت میں جا کے اعتراض کر دیتا، جی یا اللہ اس کا دماغ تیز بنایا، میرا دماغ کیا کیا، سلو کیا. یہ فاسٹ لرنر سلو لرنر کی جو ٹرمز بھی آئی تھیں ایجوکیشن میں، بری طرح آگے سے سنب ہوئی ہیں، سنب کیا گیا ان کو، ایسا کوئی وجود نہیں ہے. بچہ تیز ہے یا سلو ہے، غور سے سنیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بہنوں میری کے لیے. بچہ تیز ہے یا سلو ہے، اس میں ذہن میں رکھیے گا سب سے بڑا رول اسکول کا ہوتا ہے. اب جس طرح آپ نے بعض کا دیکھا ہوگا، آپ لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو مجھے مجبوراً آپ کو تھوڑا سا جگانا پڑتا ہے. بہن میری تھوڑی دیر لی کہیں اور جاتی ہیں، بور ہوتی ہیں، تو ان کو واپس لانا پڑتا ہے مجھے. تو یہ کیا ہے؟ کنسنٹریشن لیول. یہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے، اسکول کا کام ہوتا ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا کام ہوتا ہے. اور پھر گھر میں آگے کہیں ماں کا. آپ اس کا ایک ٹپ دے رہا ہوں، آپ اس کو گھر جا کے چیک کیجیے گا. نارملی آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں کچن میں، آپ بزی ہیں، مصروفیات ہیں، میں کبھی ان چیزوں کو نگیٹ نہیں کر رہا کہ بہنیں میری مجھ سے جھگڑا کر بیٹھتی ہیں، لیکن آپ چیک کیجیے گا آپ نارملی جو کنورسیشن کر رہی ہوتی ہیں خاص طور پہ چھوٹے بچوں سے، کام کے دوران کرتی ہیں نہیں کرتی؟ ایجوکیشن کہتی ہے، سائیکالوجی کہتی ہے آپ بچے کا کانسنٹریشن لیول 0 کر رہی ہیں. آپ چیک کیجیے گا. آپ نے کہا بہنا 5 ہیں، ان میں سے جو ایک آدھ کوئی نہیں جو بات سنتا نہیں ہے، سپوز آج گھر جا کے چیک کیجیے گا. آئندہ کے بعد آپ نے کام میں بزی ہونے کے دوران اس سے نہیں بات کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس بچے کو کیا کرنا ہے؟ بلانا ہے. کلیئر؟ آپ ہی سر چیک کر کے دیکھیے گا. اس بچے کا آپ نے جہاں پیار سے ہاتھ ذرا پکڑنا ہے، فیس اس کا، یعنی دبانا نہیں ہے، یہ نہ اس کا کچھ عمر نکال دیں. آپ پیار سے اس کو پکڑ کے پورا آئی کانٹیکٹ کیجیے گا. کائنڈلی آئی کانٹیکٹ کر کے آگے آ جائیں. میم تھینک یو آپ لوگ تشریف لائے. ادھر آ جائیں پلیز، یہاں آ جائیں، اس طرف آ جائیں، یہاں اس طرف آ جائیں جی پلیز. آپ تشریف لائے ہمارے لیے، یور سپورٹ، تھینک یو. لیکن ایک بات جاتے جاتے آپ سے کہوں، ماؤں کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آپ ماشاء اللہ میرین ہیں. بہن ہماری کہاں پہ آج؟ اب آپ مس کر رہے ہوں گے، ان کا ہونا ضروری تھا. ان کے سامنے آپ مان رہے ہیں نا. آج پہلی گواہی ہمیں بیٹھ گئی، چلیں شکر ہے. یہ بہنیں ہماری مائنڈ کر جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی نہیں باپ کی نہیں ہوتی، بزی ہے، ایجوکیشن کی کہہ رہی ہے کچھ ہے. آپ بعد میں میرے ساتھ جھگڑا کر دیں کہ نہیں جی آپ نے باپ کو بالکل فارغ کر دیا ہے. یہ ایجوکیشن کہتی ہے. اور نہ اللہ رسول نے اختیار دیا ہے باپ کو. یہ دیکھیں 1400 سال پہلے کا تھا کہ تربیت کا کام بیسیکلی کس کے ذمہ ہے؟ ماں کے ذمہ ہے. اب اسکولنگ کے بارے میں انفارمیشن ہونا کس کے ذمہ ہے؟ ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے بچے کی بک کون سی ہے، کیسے پڑھایا جانا ہے، کیا چیز ہونی چاہیے اس کو. تھینک یو سر. سوشل سکلز جی ہم نے کیا کہا؟ کیا سوشل سکلز سے کیا مراد؟ آئی کیو. نارملی پیرنٹس کے بھی نوٹس میں یہ ہوتا ہے، ماؤں کے نوٹس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے کا، جس کو ہم آسان زبان میں نہیں کہتے جی میرا بچہ پڑھائی میں تیز ہو، انٹیلیجنس کوشنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، آئی کیو کہتے ہیں، آئی کیو تیز ہو. نہیں، آئی کیو کیسے تیز ہوگا کیا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے آگے. کلیئر؟ لیکن پہلے بات یہ ذہن میں رکھ لیں، خالی آئی کیو ہی نہیں ہے، ساتھ اس کا ای کیو بھی ہے، ایموشنل کوشنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے؟ بچے کی جو نہیں جذباتی ضروریات ہوتی، ہر عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، ٹین ایجر ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے. میں نے کہا یہ آج تو انٹرو سیشن ہے نا، اگلے کمنگ سیشنز میں ہم وہ ڈسکس کریں گے پرابلمز آف چلڈرن، کہ بھائی چھوٹے بچے ہیں ان کے کیا پرابلمز ہیں، ٹین ایجرز جو ہیں ان کی کیا پرابلمز ہیں، بڑی بیٹیاں ہوتی ہیں بعض کو تو ان کے کیا پرابلم ہیں، بڑے بیٹے ہیں خاص طور پہ ان کے پرابلمز تو بہت زیادہ ہیں آج کل، بہت مسئلے ہیں ان کے. اس کو کیسے ہینڈل کیا ہے؟ مسئلہ تو ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ اس کو اگنور کریں گے کہ مسئلہ نہیں ہے نا. ماں کیسے ہینڈل کرے گی وہ طریقہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی صرف آپ کے نوٹس میں ایموشنل کوشنٹ بھی کچھ ہوتا ہے، پھر ایک سوشل کوشنٹ ہوتا ہے، سوشل سکلز کی جو میں بات کر رہا ہوں. کیا اسکول میں بھی ہو رہا ہو کام؟ اسکول میں بھی ہم نے چیک رکھنا ہے کہ کیا اسکولنگ اس کی ایسی ہو رہی ہے جہاں پہ اس کے سوشل کوشنٹ پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کتاب صرف پڑھائی اب یہ نہیں رہے گی کہ میں گیا ہوں کتاب کا صفحہ نمبر 1 سے لے کے آخری صفحے تک پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا، رٹا مارا ہے، مڑ کے لکھا نہیں لکھا. اب آپ بھی یہ سننا شروع ہو گئے ہوں گے کہ خالی نمبروں سے اب بچوں کا کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ہم نے بچوں کو ایسا پریپیئر کرنا ہے کہ ہر ماں کی خواہش ہے کہ کل اللہ کرے میں کوئی ایگزیکٹو آفیسر یہ کچھ اور نہیں کہہ رہا، بچہ ایسا سکسیسفل انسان بنے زندگی میں اپنی جگہ. سکسیسفل انسان کی میں نے اپنے ٹیچر سے بات سیکھی، آپ تک کنوے کر رہا ہوں. کیا نشانی انہوں نے کہا کہ بچہ جب یہ نہ کہہ رہا ہو کہ جی چاچو مجھے نوکری لگواؤ، ماموں مجھے نوکری لگواؤ، جس دن آپ کا بچہ خود اٹھ کے اس قابل ہو جائے مارکیٹ میں جا کے اپنا خود کچھ رستہ نکالے، اس سکسیس اس کو کہتے ہیں. وہ اپنی جاب خود نکالے، وہ انٹرپرینور بننا ہے خود بنے، کل اس نے بزنس ڈیولپ کرنا ہے خود کرے، اپنی کوئی سروسز میں جانا ہے اپنی لائن خود ڈیفائن کرنے کے قابل ہو سکے وہ. کلیئر؟ ان ساروں کے لیے ہمیں ایک سوشل اسکل بھی تو چاہیے نا، کہ بچہ کیا کوئی کسی ایک فکس پیٹرن پہ تو نہیں ہو رہا. آسان زبان میں یہ بات سمجھاؤں. آپ نے بعض کا دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا
کہ بچہ آپ کے ماحول سے ہٹ کے ذرا ڈفرینٹ ماحول میں چلا جائے، وہ آپ سے نہیں لپکتا چپکتا رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا کمفرٹیبل نہیں ہوتا وہ. اب مائیں آ کے مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی تھیں کہ سر یہ بچہ شائع ہے، جس کو آسان زبان میں آپ نہیں کہہ رہے ہوتے شائع، شرمیلا ہے جی، جھجکتا ہے جی، تو اس کا کیا حل کیا کیا جائے اس کو؟ جنرلی کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس، کوئی جواب نہیں ہوتا نا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ یعنی پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ میجورٹی پیرنٹس میں کہہ رہا ہوں میرے پاس آتے ہیں کہ سر ہمارا بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے جی لیکن ہے بہت شائع ہے، ذرا اس کو ڈفرینٹ ماحول میں لے جائیں وہ جھجک جاتا ہے. اس کو کہیں تھوڑا بولو، کچھ اسپیچ کروا کے وہ نہیں کر پا رہا ہوتا. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ آج کا ایک انٹرو سیشن ہے، صرف آج کی ایک نالج میں ہوں آپ کے کہ میں نے میرے بچے کا صرف آئی کیو نہیں تیز ہونا چاہیے، ساتھ کیا تیز ہونا چاہیے؟ ایس کیو بھی، سوشل کوشنٹ، سوشل سکلز بھی کیا ہونی چاہیے اس کی؟ سوشل سکلز بھی. یہاں کچھ دی ہیں میں نے. فار ایگزامپل جی آپ کچھ گھر میں رولز کر سکتے ہیں جی، چھوٹے چھوٹے رولز سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثال کپڑے کہاں کیسے رکھنے ہیں، کس ٹائم کس چیز کو، سپوز شوز ہیں اتار کے کہاں رکھنے ہیں، ساکس کہاں رکھنی ہے. جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی تھی، آپ لوگ نہیں تھے اس وقت، کہ برتنوں والی الماریاں بہت زیادہ ہیں، بچوں والی کوئی الماری کسی گھر میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہوتی. کلیئر؟ کچھ چھوٹے چھوٹے رولز آپ سیٹ کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نمبر 2 جی رسپانسبلٹیز، یعنی بچہ چھوٹا ہے نا، اس کی ایج کے اکارڈنگلی، جس بھی ایج کا ہے اس کے ایج کے اکارڈنگلی کچھ رسپانسبلٹی آپ نے اس کو اسائن کر دینی ہے اور پھر اس پہ ٹرسٹ رکھنا ہے. وہ غلط کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں، چیزوں کو مینیج کر رہا ہے. لے مثال میں چھوٹی سی مائیں ان کے لیے مثال، آپ نے سپوز برتن دھو کے جی کہیں رکھے ہیں وہ واٹر ڈرپنگ کے لیے، اس کے بعد آپ جب پانی خشک ہوتا ہے سوکھ پھر رکھتے ہیں نا. مثال آپ نے ایک بچے کی ڈیوٹی لگا لی، دس از یور ٹاسک، یہ میرا بیٹا بہت اچھا رکھتا ہے، صاف کر کے بڑا نیٹ اینڈ کلین رکھتا ہے. آپ اس کو انکریج بھی کر رہے ہیں، کلیئر؟ اس کی اسکل بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، گھلنا ملنا بھی اس کو آ رہا ہے. یعنی اس کی نہیں جو ٹائپ ہمارا بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے میل بچوں کے لیے ایک مردانہ ٹائپ کو فکس کر دیا، اس کا کھلونا بھی کیا ٹرک لینا ہے، چھکڑا لینا ہے، گاڑی لینی ہے. اور ایک چیپٹر بھی ڈالی ہے انہوں نے، فرسٹ سیکنڈ کی بک میں بھی ہے. اور بچی کو بچپن سے کیا پکڑا دی؟ گڑیا کے دے دیجیے، برتن دے دیجیے. یعنی بچپن سے ہی دماغ میں ڈال دیا کہ بھائی تو نے گڑیا سے آگے کہیں بھی تو کل ڈاکٹر نہیں بن سکتی، پائلٹ نہیں بن سکتی، کوئی آفیسر، کوئی ایگزیکٹو نہیں بن سکتی. تو یہ کیا غلط نہیں ہے؟ کیا ہم بچپن سے ہی ڈال دیا نا، بس گڑیا پہ تیرا ذمہ داری کیا جی؟ مانجا پونچھی کرنا ساری زندگی، کہ تو پیدا ہی کس لیے ہوئی ہے؟ پوچا مانجا کے لیے. دس از رانگ جی. اب چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز جس سے ان کی سوشل سکلز بڑھیں گی. یعنی بیٹی ہے تو اس کی، یعنی گرل ہے تو اس کی سوشل سکل کیا؟ یعنی اس کو کچھ کانفیڈنس، ٹھیک ہے، اس کو اس کی روٹین سے ہٹ کے. یعنی نارملی ہم نے کچن ٹاسک، فیمیل ٹاسک میں صرف کس کو ڈالا ہوتا ہے؟ بچیوں کو، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ بوائز کو بھی بعض اوقات لا کے دیں. کائنات کی سب سے بڑی جی میرے 2 جہاں کے سردار، وہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، کیا وہ یہ کام نہیں کرتے تھے؟ کیا ان سے بڑا کوئی رسپیکٹ والا، کوئی عزت والا روئے زمین پہ پیدا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اما کلیئر؟ یعنی میل بچہ ہے تو آپ اس کی ایگو بھی مار رہے ہیں، آپ اس کے اندر مینیجریل سکلز بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کے ٹائم مینجمنٹ، اس کی ٹاسک مینجمنٹ، اور سب سے بڑی اس کی سوشل سکل ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ اس کو چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز پہ لگائیں گے جی. پھر اگلا دیکھیے گا جی، انڈیپینڈنٹ جی. آپ نے بعض اوقات ان کو انڈیپینڈنس بھی دینی ہے کہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. ہم نے کیا مراد انڈیپینڈنٹ سے؟ کیا مراد کہ دیٹ آل دا ٹائم وی ٹرائی ٹو کنٹرول دیم جی. جو نہیں فیئر کا ایلیمنٹ ہوتا، کہ ڈر ہوتا کہ ہم ہر وقت بچے کو بھی یہ جس کو یا آسان زبان میں بعض اوقات کہیں، بعض اوقات اوور کیئر یا اوور پیمپرنگ میں نہیں ہو جاتی، گر نہ جائے، فلاں نہ ہو جائے. کبھی کبھار اس کا گرنا بھی اس کو کچھ سکھا دے گا. میں گرنے سے مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اونچی جگہ سے گرا دیں اس کو، یا ہیٹر جلا ہوا ہے تو میں کہوں جی جا کے بچہ ہاتھ لگا کے خود چیک کر لے، اس کو پتہ چل جائے گا. نہیں، اس حد تک نہیں کہہ رہا میں. کلیئر؟ دیٹ چائلڈ مسٹ بی گیون سرٹن لبرٹی. ٹھیک ہے، وہ آگے ایک پوائنٹ بھی امپورٹنٹ اس سے ریلیٹڈ آئے گا کہ دیکھو وہ کوئی مشین نہیں ہے، کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ جس کا میں بٹن آن کروں تو وہ چل پڑے، بٹن آف کروں تو کیا ہو جائے. اس کو سم ٹائم ہمیں لبرٹی دینی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی آبزرویشنس، اپنے انالیسز، اپنی ان چیزوں سے بھی سیکھے نا. ٹھیک ہے، کچھ وہ ہمارا اب آسان زبان میں نارملی کہیں زندگی میں نالج کا ایک بہت بڑا حصہ جنرل آبزرویشنس پہ بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا. کلیئر؟ اور پھر دوسری یہاں انڈیپینڈنس سے مراد ذہن میں رکھیے گا کہ دیٹ اٹ از ایکچولی ٹو انہینس دا کانفیڈنس. کہ جب وہ بچہ مینیج کریں گا، چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ان کو اسائن کریں آپ. اور ان ذمہ داریوں میں دیکھیں آپ کھڑے ہیں نا،
آپ اس کو بیک اپ کے لیے کھڑے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ ذمہ داری کہیں غلط ہو گئی, کچھ اور ہو گیا, آپ ٹھیک کروا دیں گے نہیں کروا دیں گی, اس سے کوئی اتنی بڑی تباہی تو نہیں آ جائے گی نا. گاٹ مائی پوائنٹ جی. لیکن فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوگا اس کا. کلیئر, وہ انرلی اسٹرانگ ہوگا, اس کی وہ ہیزیٹیشن ریموو ہوگی, اس کے اندر وہ کانسیپٹ آیا کہ ہی کین ڈو اٹ. ادروائز ذہن میں رکھیے گا, معاشرہ سراؤنڈنگ ہر جگہ اس کو کیا پوائنٹ سننے کو ملتا ہے؟ یو کانٹ ڈو اٹ. یا آپ کچھ بچے چن لیے جاتے ہیں اسکولوں میں بھی, انفارچونیٹلی آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, یعنی انڈائریکٹلی باقیوں کو کیا میسج دیا جاتا ہے؟ آپ نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے. آپ اس کے بیچ ہیں, آپ ماں کیا رول پلے کر رہی ہے اس کو کہ دیٹ یو کین ڈو اٹ. اور اگر اس کو کہیں سے سپورٹ ملے نہ ملے, اینڈ اٹ از سیڈ دیٹ اف دا چائلڈ از ناٹ ایٹ آل گیٹنگ سپورٹ فرام اینی وے جی, بٹ فرام مدر, دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا بگیسٹ سپورٹ آن دا فیس آف ارتھ. کہ بچے کو ہر طرف سے اگر سپوزڈ اللہ نہ کرے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, فیلئر ہے, کچھ اور ہے, ماں ساتھ کھڑی ہے نا, وہ بچہ کبھی کمزور نہیں ہوگا, وہ کبھی ہار نہیں مانے گا. لیکن جب ماں سے ہی وہ سپورٹ ختم ہو گئی, یا ماں سے اننوئنگلی وہ سپورٹ ہوئی نا, میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی ایسا کوئی ہے کہ مائیں سپورٹ کرتی نہیں ہیں, کہ سم ٹائم وہ نالج میں نہیں رہتی چیز, ٹھیک, اگنور ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ماں کا رول ہی بیسکلی کون سا ہوتا ہے؟ سپورٹ, انکریجنگ رول, یو کین ڈو اٹ, بک اپ کرنا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ماں جب سوشل پریشر میں آتی ہے, سوشل پریشر سے کیا مراد ہے؟ دادی کا پریشر آ گیا, بابا کا پریشر آ گیا, چچا تایا کا پریشر آ گیا, برادری کا پریشر آ گیا, سماج کا پریشر آ گیا. ماں وہ پریشر کنورٹ کر دیتی ہے کس کے اوپر؟ بچے کے اوپر, جو غلط ہے. آپ نے وہ پریشر ابزارب کرنا ہوتا ہے, ٹرانسفر نہیں کرنا ہوتا. آپ نے انکریجنگ رول رکھنا ہوتا ہے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ کمیونیکیٹ جی. کمیونیکیشن ویری امپورٹنٹ جی. کلیئر, کس کے بارے میں کمیونیکیشن؟ اباؤٹ اسمال تھنگس, اسمال ہیپننگس, اسکول روٹین, ہاؤ واز اٹ دیئر ان اسکول, اسکول میں کیا تھا آج, کیا کیا ہوا, کیا ایونٹس ہوئے. اور اس کو پھر وہی آسان زبان میں کہوں, بلانگنگز آف دا چائلڈ, ٹھیک ہے. اس کی بلانگنگس کیا ہوتی ہیں؟ اس کا شارپنر, پینسل, نوٹ بک, اس کی وہ کوئی چھوٹی سی ڈائیگرام, وہ چھوٹا سا کوئی پروجیکٹ ورک, وہ بعض کو چھوٹی سی کوئی ڈرائنگ کرتا ہے وہ. ہم کلیئر جی؟ یہ تو ایک جنرل کمیونیکیشن ہوگی. پھر اسپیسیفک جی, کوئی پرابلمس ہیں تو بعض کا کچھ بچہ اپنی ایک چلاہٹ, اریٹیشن کا ایکسپریشن کر رہا ہوتا ہے, اینڈ وی موسٹلی اگنور اٹ. ہم موسٹلی کیا جواب کیا مل رہا ہے؟ آپ نے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا, بلکہ آپ بھی نہیں, ہم تو پہ آ جاتے ہیں نا. یہ کائنڈلی تو کلچر سے ہٹ جائیں. آپ بچوں کو آپ پہ رہیں گے, مڑ کے آپ ہی ریفلیکٹ کریں گے. ان ایوری سیشن آئی ڈسکس اٹ جی. کلیئر, تو کلچر کو کائنڈلی چھوڑ دیں, آپ پہ آ جائیں. کلیئر, کیوں آج آپ کلٹیویٹ کریں گے تو وہ کل جو ریفلیکٹ بیک کرے گا, اس کی کراپ جو ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ آپ کلچر کی جی. اما کلیئر جی؟ چاہے وہ کچھ منٹ بھی, اور جنرلی اگر آپ دیکھیں انالیسس کیجیے گا, آپ اپنا تقریباً لاسٹ ایک منتھ کا فار ایگزامپل, اسے پچھلے سے ایک منتھ میں آپ نے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے کتنی دیر گفتگو کی ہے, آپ کو جواب مل جائے گا. نارملی ہماری وہی کھانا کھا لو, سو جاؤ, اٹھ جاؤ, اس کے علاوہ 5 منٹ بھی ایک دن میں گفتگو نہیں ہوتی. جو ہماری زندگی کا اثاثہ ہے, جس کو ہم سارے کہہ رہے تھے ہمارا کیا نیکسٹ جنریشن, ہمارا مستقبل فلاں, وہی چیز سب سے زیادہ اگنورڈ ہے. تو کائنڈلی جی کمیونیکیٹ جی. اب کچھ اور پیرنٹس جی, کہ ان کے کچھ رولس, ٹھیک ہے, شارٹلی ڈسکس کر لوں میں. جیسا میں نے کہا نا کہ انٹرو سیشن ہے بیسکلی, پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے جی. نمبر 1 رول ماڈل جی, ایوری بڈی سیز دیٹ, کہ بھائی اسپیچ اتنا اثر نہیں ڈالتی جتنا ایکشنز اثر ڈالتے ہیں. میں اس کو منہ سے بول کے کہتا رہا ہوں جھوٹ نہ بولو, لیکن میں اس کے سامنے جھوٹ بولوں گا تو وہ اثر اس کا نہیں ہوگا. کہ پہلے میں نے خود اپنے اوپر وہ چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہیں. آئی کین ریکال ون آف مائی سینئرز, آئی لرنڈ اے لاٹ فرام ہم ان مائی لائف. وین آئی مائی سیلف بیکیم فادر, دیٹ ڈے ہی کالڈ می, ٹھیک ہے, مبارکباد دی انہوں نے, کچھ ایک گفٹ سا بھی دیا, یہ آپ کا بیٹا ہے تو اس کے لیے, اور ساتھ ایک بات کہا کہ ٹوڈے یو ہیو بیکم اے ٹرو ٹیچر جی. تو میں کہا سر اس کا مطلب, میں مزاق میں کہا سر میں کہ پہلے میں ایویں ہی سا. تو کہتے ہیں نہیں, اب آپ کو خود رول ماڈل بننا پڑے گا نا. اب آپ ہنس کے ہو کہ پہلے صرف آپ کلاس روم میں لیکچر دے رہے تھے, اب آپ فادر بھی ہو, کہ آپ نے اب اپنے بچے کو سچ پہ لانا تو پہلے آپ کو خود سچ بولنا پڑے گا. اگر آپ نے اس کو ایمانداری کا درس سکھانا ہے تو پہلے خود ایماندار بننا پڑے گا. اگر آپ نے اس کو ایک پازیٹیو ہیومن بینگ بنانا ہے, ایک اچھا انسان بنانا ہے, تو پہلے خود اچھا انسان بننا پڑے گا. گاٹ مائی پوائنٹ جی؟
کہ ہم نے خود رول ماڈل بننا ہوتا ہے ان کے لیے. اگر ہمیں ہر وقت ان کو کہتے ہیں آپ ایسے کرو ایسے کرو اور ہم خود اس کے الٹ کر رہے ہوں. کہ میں نے کہا جس دن والدہ لنچ دیتے وقت اگر بچے کو ساتھ سے کہہ دیں کہ بیٹا آپ کے کلاس میٹ کسی کے پاس لنچ نہ ہوا تو آپ شیئر کرنا اس کے ساتھ, وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا, وہ ایک بہت بڑا انسان بن جائے گا. اور جب نارملی کہا کیا جا رہا ہوتا ہے, آپ پہ کھانی ماما نہ بنی ساری کلاس کا. گاٹ مائی پوائنٹ جی. یعنی جب آپ اس کو شیئرنگ کا کانسیپٹ دے رہے ہیں نا, کلیئر, میل چائلڈ ہے تو جب آپ اس کو کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ کلاس میں آپ کے ساتھ جو فیمیلز ہیں ان کے ساتھ آپ نے بہت رسپیکٹ سے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ فیمیلز ہیں, وہ بہنیں ہیں آپ کی, آپ نے ان کی زیادہ رسپیکٹ کرنی ہے. تو آپ نے بچپن سے ایک عورت کی عزت کا کانسیپٹ اس کے دماغ میں بٹھا دیا ہے. نیکسٹ سی, آپ کا بچہ کس چیز کو پسند کرتا ہے جی, اس کی لسٹ بنانی ہے آپ نے کرنی. میں نے پھر کیا کہا, دماغ میں واٹ ہی لوز. دیکھیں واٹ ہی لائکس اور واٹ ہی لوز دونوں میں بڑا فرق ہے جی. ایک نارمل روٹین ہے نا, جس طرح کلر کون سا پسند ہے, یہ لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. کھانے میں کیا پسند ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھانے میں کچھ چیزوں کو پسند کرتے ہیں, کچھ چیزوں کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں. اب اس سے بھی ذرا تھوڑا اگلے لیول پہ چلے جائیں کہ دیٹ واٹ از اے کریونگ یرننگ آف دیٹ چائلڈ جی. یو نیڈ ٹو نوٹس دیٹ. وہ دیٹ کریونگ دیٹ یرننگ ایکچولی انڈیکیٹ سم تھنگ ان فیوچر. ذہن میں رکھیے گا, اسی سے آپ اس کا انٹرسٹ لیول بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. یعنی اب بچہ سپوز اگر کلر میں مثال میں دے رہا ہوں, یہ کوئی ایگزیکٹ بات نہیں ہے, فکسڈ ہے کہ اس میں جو جس پریکٹس میں ڈالیں گے اس کو ویرائٹی جس میں ڈالیں گے ملٹیپل اس کا وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن بٹ وی نیڈ ٹو بادر اٹ نا, کہ بھئی کیا میری ریکوائرمنٹس, پیرنٹس کی ریکوائرمنٹس, فادر کی مادر کی ریکوائرمنٹ امپورٹنٹ ہے, تو کیا اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کو اب نیچے لیول سے لے جاتے ہوئے بڑے ایڈلٹس بچوں پہ آ جائیں. ذرا مدرس بیٹھی ہیں کہ بچے بڑے بھی ہیں, وہ کسی زندگی کے قصے میں جا کے ہمارے بہت سارے سوشل ایشوز بن رہے ہیں ان باتوں پہ, ٹھیک ہے. وہ میں نیگیٹیوٹی بجائے اس کے کہ وہ سوشل ایشوز سالو ہوں, نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیک ریفیوج آن فیس بک, دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیک ریفیوج ان فرینڈس. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ وائی؟ بیکاز پیرنٹس جی دے ڈونٹ بادر. واٹ دیئر چلڈرن لو ٹو ڈو. یہ شروعات وہ بالکل چھوٹے 3 4 5 سال 10 سال سے شروع ہوتے ہیں, آگے ٹین ایج میں جا کے بڑے ہو کے جا کے ان کے پھر ریزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ اس وقت چیخ رہا ہوتا ہے پھر کہ جی اب ہمارے بچے, ابھی کرنٹلی آپ کے ملک میں بھی 1 2 بہت بڑے بڑے کیسز ایسے ہوئے جنہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے سوسائٹی کو. آئی ناٹ ٹاک اباؤٹ دا ڈیٹیلس کہ اس میں کون غلط ہے کون ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ جو ایک کراچی کی بچی کا ایشو ہے, کوئی ایک مسئلہ تھا, وہ آپ نے دیکھا نہیں اس کے پیرنٹس کی کیا حالت ہے. بچی میں نہیں ڈیبیٹ میں پڑھنا چاہ رہا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, لیکن ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس نوبت تک ہم پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. تو کیا ہم نے ہر دفعہ ٹی وی پہ خبر سن کے جی اس نوبت تک پہنچے ہیں یہی بس کرنا ہے کہ جی یہ تو کسی اور کے ساتھ ہوا ہے, جی یہ تو کراچی کے ساتھ. نہیں, اللہ نہ کرے کل وہ آپ کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا آپ نے بچپن سے اس چیز کو نوٹس میں رکھنا ہے نا کہ بھئی ان کی کیا مثال سبجیکٹ چوائس پہ میں کہہ لوں, بچے ہیں چلو وہ نہیں ہیں ان کو, لیکن دے مسٹ بی گیون سرٹن لاجک آف دیٹ نا. اس کو میں آسان زبان میں یوں کر لوں, میں نے میری بیٹھی ہیں بعض کا سوال کرتی ہیں کہ سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچے جو کچھ کہتے ہیں ہم ان کی مرضی پہ چھوڑ دیں. نہیں, میں قطعاً بھی یہ نہیں کہہ رہا جی. اس کا اگلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جس چیز پہ سے ان کو بچانا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو کسی اور آپشن پہ لانا چاہ رہے ہیں کچھ ہے, تو یو مسٹ گیو دا پراپر لاجک آف دیٹ. اس کو کنونس کریں, صرف آرڈر پاس نہ کریں. مثال کہ بچہ کہے جی میں نے اس وقت سویٹ کھانی ہے, میٹھا کھانا ہے, میرے پاس اویلیبلٹی کس چیز کی ہے, نمکین سالٹی چیز کی. ہم کیا کرتے ہیں کہ میں تو فادر ہوں, میں نے کہہ دیا ہے یہ کھانا ہے تو یہ کھانا ہے. یہ طریقہ غلط ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک طریقہ کیا ہے کہ میں اس کو ساتھ لاجک دوں نا, کوئی اس کی ریزن دوں نا, کنونس کرنے کی کوشش کروں گا نا. اینڈ وین یو آر ڈوئنگ اٹ سنسیئرلی دا چائلڈ ول بی کنونس جی. دین جی بچے سیکھتے کیسے ہیں, یہ ہم آگے جو اسکول کا اورینٹیشن سیشنز ہوں گے کلیئر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جی, ہم ٹیچنگ سیشن میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں, وہاں کریں گے. لیکن یہ آپ کے نالج میں بھی ہونا ضروری ہے یہ کہ بھئی ہر بچے کا اپنا لرننگ سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کوئی ویژول سے دیکھ کے سیکھتا ہے, کوئی آڈیٹری سے کوئکلی سیکھتا ہے, کوئی جو ہوتا ہے وہ اسپیشل لرننگ اس کی زیادہ ہوتی ہے, کسی کی ردم. ایک آسان زبان میں سمجھاؤں, جس طرح اسکول پری اسکول کے بچے ایج نہیں ہوتی, آپ نے دیکھا نہیں رائمس سے وہ فوراً سیکھ جاتے, نہیں سیکھ جاتے. یعنی اس وقت وہ رائم زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, کسی جگہ ویژول زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. یعنی یہ چیزیں بھی آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے کہ کس پیٹرن پہ وہ زیادہ سیکھ رہے ہیں جی.
پھر چیز جو کو اسکول میں ہو رہا ہے کیا اس کی پریکٹس. ہم نے پریکٹس کو کیا سمجھ لیا صرف کہ جی بچہ اب اپنا بیگ اٹھائے گا, ٹیوٹر لگوا دیے, کچھ اور لگوا دیا, اس نے ہوم ورک کرنا ہے. از اٹ انف؟ ناٹ ایٹ آل. اب کچھ بہنیں مجھ سے کہتی ہیں جی میں سپوز ان پڑھ ہوں جی, یا میں نہیں جانتی جی, یا میں نے ایجوکیشن لیا آج سے 20 سال پہلے 3 سال پہلے, مجھے سر اب کچھ یاد نہیں ہے, میں کیا کرواؤں اس کو. کروانا کچھ نہیں ہوتا, سمپل وہ نوٹ بک اٹھا کے دیکھ کے اس کو صرف ایک طرح دیکھ کے واؤ, تھوڑی سی انکریجمنٹ, اٹ میٹرز اے لاٹ. یہ کم از کم اتنا کہ آج پیجز ہیں یا پیجز نہیں ہیں, بیگ کھلا ہے یا بیگ نہیں کھلا, کتنی بکس کھلی ہیں کتنی بک نہیں کھلی, یا منیمم یہ کہ جو بچہ کر رہا ہے انٹرسٹ لے کے شوق سے کر رہا ہے, یا ایک بس مجبوری کے تحت تقاضا پورا کر رہا ہے اس میں لگا ہوا. اس حد تک کی صرف آپ کے نالج میں آ جائے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس بچے کے سرکل میں چلے گئے ہیں. آپ اس کو چیک کر کے دیکھیے گا, کبھی کبھار اس کی کوئی نوٹ بک اٹھا کے آپ ویسے ہی اپریشیٹ کر کے دیکھیں نا, واہ بہت پیارا, اتنا اچھی ہینڈ رائٹنگ تو میری بھی نہیں ہے. آپ اس کا امپیکٹ دیکھیے گا, اس کا بوسٹ دیکھیے گا, آپ کتنا وہ ایک دم ملٹی پلائی کرے گا بچے کے کانفیڈنس لیول کو. حالانکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, کیا بیچ میں لکھا ہوا مثال نہیں پڑھا آپ نے, کلیئر پڑھنا ہے نہیں پڑھنا, پتہ ہو نہ پتہ ہو, میں ان باتوں میں نہیں کہہ رہا, میں منیمم کہہ رہا ہوں کتنا ہے وہ. پھر جی کچھ ریڈنگ کا ٹائم, بک ریڈنگ. آسان مثال میں پہلے نانی دادیاں کہانیاں نہیں سنایا کرتی تھیں بچوں کو, چھوٹی چھوٹی اسٹوری ٹیلنگ ہوا کرتی تھی. گاٹ مائی پوائنٹ جی. اف پاسبل جی, اف پاسبل ایجوکیٹڈ مادرز ہیں کہ کبھی کبھار اس کی اسٹوری, اب تو موسٹلی اسکولس میں ریڈرز لگے ہوتے ہیں کہ وہ ریڈر کم از کم منیمم اکٹھے بچے کے ساتھ بیٹھ کے جی وہ ریڈر اکٹھے پڑھنا ہے جی. پھر کنیکشن آف لرننگ ایٹ اسکول ود ایوری ڈے لائف. کلیئر ایگزامپلس, جس طرح میں نے آپ کو کہا جب آپ کے نوٹس میں آ گیا کون سا سبجیکٹ ہے, کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا, لیکن پھر اس کا پریکٹیکل لائف کے ساتھ کیا کنیکشن ہے, تھرو ایگزامپلس یو کین ڈیولپ دیٹ جی. میک دا چائلڈ ان چارج آف ہز لرننگ جی. کیسے؟ تھرو گیونگ ہم کانفیڈنس, تھرو گیونگ ہم سپورٹ. ہم سپورٹ کس فارم میں دیتے ہیں, ٹیوٹر نے بتا دے کیسے لکھنا ہے, جواب کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے, یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ لرننگ ہو رہی ہے, اسٹڈیز ہو رہی ہیں. نو ناٹ ایٹ آل. کلیئر. وین وی بک دا چائلڈ اپ کہ بھائی آپ بک سے اس کا آنسر ڈھونڈو, وٹ ایور از کمنگ ٹو یور مائنڈ رائٹ اٹ ڈاؤن. کیا ہوگا, غلط ہو جائے گا نا میکسیمم. Clear? When we stop demanding perfection from the child in every matter, that is basically the beginning of learning جی. اب میرا پوائنٹ میں ریپیٹ کر دوں, بہت امپورٹنٹ ہے یہ, کہ یعنی نارملی ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ جی بچے کا ایک سوال آیا نوٹ بک پہ, اس پہ جواب اس کا کیا ہونا چاہیے, بہترین. اسپیلنگ اس کے کیا ہونے چاہیے, پرفیکٹ, کوئی مسٹیک اس میں نہیں ہونی چاہیے. یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا. انڈائریکٹلی ہم کر کیا رہے ہیں, بچے کا اپنا ایک نیچرل اسٹائل جو ہے نا, وہ جو اس کی سیلف ڈیولپمنٹ ہے اس کو بلاک کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. بچہ اس پرفیکشن کے چکر میں آگے پھر وہ چیٹنگ بھی کرے گا, وہ دیکھ کے بھی لکھے گا, وہ ہیزیٹنٹ بھی ہوگا. جب آپ اس کو کانفیڈنس دے رہے ہیں دیٹ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, جو کچھ آپ کر رہے ہو, کلیئر, کیا ہوگا, میکسیمم غلط ہوگا. یور ٹیچر ول گائڈ یو. ٹیچر آپ کو کیا کریں گی, گائڈ کریں گی. ان دا اینڈ آئی ول گائڈ یو. ایٹ فرسٹ ڈو اٹ یور سیلف نا, آپ خود کرو. کلیئر. میں پھر کہا جب اکیڈیمک سے ریلیٹڈ ہم آپ پیرنٹس کے سیشن کریں گے نا, اورینٹیشن, تو اب وہ آپ کو ڈیٹیل سبجیکٹ وائز آ جائیں گی کہ کس سبجیکٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کس سبجیکٹ کو کیسے کیٹر کرنا ہے جی. پھر جی اوور شیڈیولنگ جی, اوور اسکیجول, اوور برڈنائزنگ دا چائلڈ. جو ڈیمانڈس کی بہت لمبی چوڑی ایک لسٹ ہم نے ہر پیرنٹ نے رکھ دی ہے بچوں پہ, لیکن کیا اس کے ساتھ ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ بچے کی اوور برڈن تو نہیں ہو رہے, کیا بجائے اس کو انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے ہم اس کو اریٹیٹ تو نہیں کر رہے. اسی وجہ سے ہم ان کو چیٹر بھی بنا رہے ہیں, وہ جھوٹ بولنے میں بھی آ رہے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک, آپ کو کیا لگتا ہے ایگزام میں بچے چیٹنگ کیوں کرتے ہیں میم, کوئی آئیڈیا؟ ایگزیکٹلی, گھر سے توجہ نہیں, گھر سے ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوں. جب پیچھے ایک چھری رکھ دی جاتی ہے نا, مارکس اتنے سے کم آئے تو کاٹ دوں گی. ویری گڈ, ایگزیکٹلی, آئی ایم تھینک فل. آپ نے بس وہ بات اصل کر دی ہے کہ یہ جو ایک فضول کا پریشر نہیں ہے, بڑا ہاتھ چھوڑ کے ہمبل ریکویسٹ فرام ایوری پیرنٹ کہ یہ مارکس اس سے کم نہ آئیں, یا آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ جو احسانات کا ایک لمبا انبار لگا دیا جاتا ہے, ہم نے آپ کی کون سی ضرورت پوری نہیں کی, ہم نے کون فیسیں دے دے مر گئے ہیں, فلان چیزیں پوری تو کر گئے, تو دیٹ از یور رسپانسبلٹی. ود ڈیو ریسپیکٹ, دیٹ از یور رسپانسبلٹی. ہی از دیئر بیکاز آف یو, ہی از ناٹ دیئر آن ہز اون ول, ہی از آن دا فیس آف ارتھ بیکاز آف یو. اٹ از یور رسپانسبلٹی ٹو گو فار آل دوز پروویژنس. کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کوئی احسان عظیم نہیں کر رہے, وہ آپ کا فرض ہے.
کہ ہر پیرنٹ احسان چڑھانے پہ لگا ہوا ہے. ہم آپ کی فیسیں دیتے ہیں جی, ہم آپ کا یہ کرتے ہیں جی, ہم آپ کا وہ کرتے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. کیا آپ پڑوس والے کریں گے وہ؟ ہاں, آپ اس کو کہنے کا طریقہ ہو سکتا ہے نا, انداز مختلف ہو سکتا ہے. احساس دلانا ہے نا, اصل مقصد کیا ہے؟ احساس دلانا ہے. تو احساس کسی اور طرح بھی دلایا جا سکتا ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, وہ اوور برڈن کے چکر میں, اس پریشر کے چکر میں بچہ پھر جھوٹ بولنے جاتا ہے, بچہ پھر چیٹر بنتا ہے. وہ پیدائشی چیٹر نہیں ہے. میں نے حدیث پاک پڑھ دی ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ. پیدائشی وہ ایسا نہیں ہوتا, آگے ماں باپ اس کو ایسا بناتے ہیں, معاشرہ اس کو ایسا بناتا ہے, سب سے بڑا فیملی کی ڈیمانڈ اس کو بناتی ہے. جب اس کے اندر ایک فیئر فیکٹر ڈیولپ ہو جاتا ہے نا, کہ اگر میرے مارکس اتنے سے کم ہوئے تو کیا ہوگا, مجھے ماما ڈانٹیں گی, بابا ڈانٹیں گی, پھر وہ چیٹر بنے گا. ادروائز وہ آنیسٹلی جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کر لے گا. سو کائنڈلی جی کہ اس بچے کو اوور برڈنائز کرنے سے اوائڈ کریں جی. ٹی وی موبائل فونس ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, شارٹلی ٹرائی ٹو مینیمائز اٹ. جی سولوشن نہیں ہے جی, کارٹون لگا دو بچے کو, موبائل پکڑا دو جی. بچہ چپ نہیں کر رہا, اس کو کیا کر دو, موبائل پکڑا دو. اگریڈ ہے, بٹ ڈو یو تھنک دیٹ آر چلڈرن آر انف اویئر اباؤٹ دا یوزیج آف دیٹ؟ مطلب ہر چیز کا جیسے دیکھیں نا, مثال آپ ایک ٹی وی خرید کے لاتے ہیں, فریج لاتے ہیں, اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میڈیسن لاتے ہیں ساتھ, ڈاکٹر کو مینول دیتا نہیں دیتا؟ یا ایسا ہو سکتا ہے آپ صبح والی دوائی شام کو لے لیں, شام والی صبح لے لیں, یا آپ کہیں جی میں نے جمعے کی نماز اتوار کو پڑھ لینی ہے. ہر چیز کا کچھ نہ کچھ, کوئی نہ کوئی نارمس, کوئی اس کا طریقہ کرنے کا مینول, کوئی رولز ریگولیشنز ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ یا تو پھر پہلے بچوں کو اپنی اتنی اویئرنیس دیں, جس طرح وہ سسٹم یوز کر رہے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں, تو آپ کے سامنے بیٹھ کے کریں نا, کہ بچہ اف دا چائلڈ از یوزنگ اٹ ان سائڈ دا روم, ٹھیک ہے, پھر وہ یا تو آپ اتنا انوائرمنٹ اتنے کریں, اتنا کانفیڈنس دیں, اتنا ان کو گروم کریں کہ دیٹ دے آر یوزنگ ایون یور موبائل. فار واٹ پرپز؟ اگر ہیں, ہاں ٹیکنالوجی کی بات کریں میں, تو آپ کو گوگل پہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ بچہ اس کو نیٹ سرفنگ کے لیے یوز کرے نا, اپنی ریسرچ ورک کے لیے کرے نا. بچہ کچھ انفارمیشن ڈھونڈ رہا ہے, آپ اس کو پھر طریقہ دیں پورا, کہ واٹ از یور ٹاپک ٹوڈے, آج کا ٹاپک ہے, آئی مائی سیلف ڈو اٹ. میرا بڑا بیٹا اکثر آگے کوئی بات پوچھتا ہے, میں کہتا ہوں گوگل کر لینا, کہ بھائی میں مقصد گوگل نہیں ہے, مقصد یہ کیا, اس کو ایک سینس آف انکوائری پہ لگانا, ڈیولپ کرنا, کہ اس کو خود چیز بھی ڈھونڈنا آئے نا. دوسرا اس کو ایک کانفیڈنس آئے کہ بھائی میں موبائل یوز کر رہا ہوں تو میں کس کے لیے یوز کر رہا ہوں, پازیٹیو پرپز کے لیے. ایم آئی کلیئر جی؟ کہ نہیں اس کے دماغ میں انڈائریکٹلی بیٹھ گیا کہ موبائل از الاؤڈ, بٹ فار واٹ, پازیٹیو یوزیج. کہ فضول بیٹھ کے وہ جو کچھ آپ کی ایپس آ گئی, میں نام نہیں لوں گا, کہ وہ جو نہیں اسکرین اسکرولنگ کرنی ہوتی ہے, جی ہاں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, بس آپ نے کہہ دیا کہ وہ نہ ہو نا. گاٹ مائی پوائنٹ جی. اور دوسرا چھوٹے بچوں کا بھی ہے نا, دیٹ ایون بڑوں کا بھی, سائنس ہیز پروون اٹ ناؤ, کہ دیٹ اٹ ڈسٹربس یور ایون وٹ شوڈ آئی کال اٹ, دیٹ مینٹل اسٹیٹ. یہ اریٹیشن کا اوور یوزیج آف موبائل, اوور یوزیج آف ٹی وی یا اسکرین جس کو آپ کہو نا, کہ یہ آپ کو چڑچڑا بھی بناتی ہے, یہ آپ کو اریٹیٹنگ پرسنالٹی بھی بناتی ہے. اب جو بچہ ایسا ہو نا, اس کا کچھ عرصہ بالکل موبائل, یعنی چھوٹے بچوں کو تو پلیز یہ تو الاؤ ہی نہیں, تو ان کا آئی کانٹیکٹ, اس پہ آئی سائٹ پہ بھی اثر پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈیمیج کرتی ہے. اور دماغی طور پہ آپ چھوٹے بچے جن کو دے رہی ہیں نا, کچھ عرصہ بالکل بند کر کے دیکھیں, آپ دیکھیے کہ ان کا چڑچڑاپن کم ہو جائے گا. اب جی پیرنٹنگ رسپانسبلٹیز کوئکلی کچھ یہ بتا دوں جی, ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہم سمجھتے ہیں, ہم نے کہا ذمہ دار ہیں آپ, یعنی بچے کو نان نفقہ دینا, اس کی ضرورتیں پوری کرنا ہے یا نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں, آپ فضول میں بنے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل نمبر 1 جی, ہمیشہ بچوں کو خوش رکھنا. یہ کچھ جو جس طرح میں نے کہا نا اوور پیمپرنگ, کیا ہر ضرورت پوری کریں گے آپ؟ نو. اس سے کل بڑا ہو کے آپ کو کہے جی میں نے پلین اڑانا ہے, ہاؤ ول یو ارینج دیٹ؟ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یعنی کیا مراد, بچے کی ہر چیز کو, ضرورت کو پورا کر دینا, دس از ناٹ کالڈ اے گڈ پیرنٹنگ. یو آر کلنگ ہز پرسنالٹی. کچھ چیزوں میں آپ نے اس کو ایون اف یو کین افورڈ, آپ نے نہیں دینی ہوتی. جس طرح بہن میری نے کہا موبائل, سرٹن پیپل گو فار واٹ جی, کہ بچہ 15 سال اس کی عمر ہے, بائک دی ہوئی ہے, گاڑی دی ہوئی ہے, یعنی ویسے قانونی طور پہ پوچھیں تو لائسنس تو نہیں ہوتا نا ڈرائیونگ, یعنی وہ گاڑی اس کو دینا قانونی طور پہ تو الاؤڈ نہیں ہے نا. لیکن کیا میں ویسے بھی پیرنٹ کو کہوں کہ بھئی آج تو آپ نے ضرورت پوری کر دی, کیا ہمیشہ آپ اس کی ہر وقت موجود رہیں گے ضرورت پوری کرنے کی؟ نہیں. کچھ پیرنٹ سمجھتے نہیں جی, جب تک, اچھا جی ہم جواب کیا ملتا ہے, جب تک سر ہم ہیں تب تک تو ہم کریں نا جی. تو جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر کون کرے گا؟ یا پھر دوسرا کیا, ہر چیز ٹھیک تو نہیں ہوتی نا, آپ کو اس کو لاجک دینی ہے کہ بھئی آئی کین افورڈ, میں افورڈ کر بھی سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو نہیں دے رہا. کیوں؟ اٹ ڈزنٹ سوٹ یو.
suit your age. ابھی آپ کی ایج نہیں ہے, ابھی تقاضا نہیں ہے, ابھی ضرورت نہیں ہے, یا اس کے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کو. جب آپ بڑے ہو جائیں گے, you'll go for it, پھر آپ استعمال کر لیجیے گا. یعنی آپ ہر چیز کو خوش کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بعض کو تم کو خفا ہونا ہوتے ہیں تو ہونے دیں ان کو اس چیز پہ, کہ ان کی کم از کم پتہ ہو ان کو کہ کیا چیز ان کے لیے ٹھیک ہے, کیا چیز ان کے لیے نہیں ٹھیک, کہ ہر وقت ان کی ہر ڈیمانڈ پوری نہیں کی جائے گی. دوسروں کا اپروول جی, لوگ کیا کہیں گے, یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. مائنڈ نہیں کیجیے گا, اکثر میں نے دیکھے ہیں سوشل پریشر, میں بار بار لفظ کر رہا ہوں, سوشل پریشر, فیملی پریشر, ٹھیک ہے, یا جو بھی آپ کہیں, آپ میرا پوائنٹ سمجھ پا رہے ہوں گے. اس پریشر کے تحت آتے ہوئے بچوں کا ستیہ ناش کیا ہوا ہوتا ہے. کیوں جی فلاں نے یہ کہہ دیا تو, یا اس نے جی میری فلاں کے سامنے انسلٹ کر دی ہے. لوگ کیا کہیں, مہمان آئے گیسٹ بیٹھے ہیں, سپوز بچے نے بسکٹ اٹھا لیا, بعد میں بچے کو پھینٹی لگ رہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. نو چلیں مینرز ہیں, سپوز اس کو کم از کم اتنا اسی وقت آپ نا کہ ایٹ فرسٹ یو میں آسک نا, یا وہ رکھے ہوئے ہیں تو کھانے کے لیے ہیں نا, یا اس کو کھانے کے مینرز کیا ہیں وہ سکھا دیں نا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ ہاں بالکل اگریڈ. نہیں اس وقت بھی کر سکتے ہیں آپ, جو اگر آپ کہہ رہی ہیں نا وہ ڈانٹ ڈپٹ کچھ اور کرنا ہے, کچھ بھی کسی اور معاملے, اس سچویشن میں آپ مہمانوں کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں نا. مطلب مہمانوں کے سامنے سے کیا مراد, کیا مہمانوں کے اپنے بچے نہیں ہوتے, یا وہ جو بسکٹ رکھے ہوئے کھانے کے لیے نہیں ہوتے, یا اس پہ نام لکھا ہوتا ہے صرف مہمانوں نے کھانے ہیں, یا ہاں اس کے مینرز ہم نے کیا کہا ہے. پھر دیکھیں غلطی ہمارے اینڈ پہ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے کہ سب سے پہلے کس کو دیے جانی چاہیے چیز, سنت کیا ہے, بچوں کو. آپ ویری گڈ, کیا آپ ان کو ایک چھوٹی پلیٹ میں رکھ کے کچھ اور رکھ کے بچوں کے لیے الگ رکھ دینا, انہیں مہمانوں کے سامنے رکھ دینا کہ آپ بیٹا یہاں سے لے لو, کر دیں رکھتے ہیں آپ, پہلے ہی ان کو دے دیں اس چیز کو. اور یہ کوئی میرے نزدیک کوئی ایسی کوئی برائی نہیں ہے کہ مہمانوں کے سامنے اگر وہ کھا لے گا تو گستاخی ہو جائے گی, کچھ وہ کھانے کی چیز ہے نا ہونا, کہ چھوٹے ہیں بچے وہ. اما کلیئر جی. یا دوسرا میں نے پھر کہا, جس طرح میم نے کہا کہ یہاں کسی کے سامنے, یعنی یہ خاص طور پہ جو ڈانٹ ڈپٹ ہے, ٹھیک ہے, کوئی سی چیز پہ سخت ایکشن آپ نے لینا ہے, وہ کسی کے سامنے, یعنی سیلف رسپیکٹ بچے کی مجروح نہ ہو, تو اس کو سائڈ پہ لے جا کے الون. یہ الگ بات ہے کہ بعض پر سارے بازار بھی پٹخار شروع ہو جاتی ہے کہ وہ نہ ہو, اس سے بچے کی ایگو, سیلف رسپیکٹ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے جی. پھر کنٹرولنگ یور پوائنٹ جی, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اگر مجھ سے پوچھیں آج کا, کہ دے آر ناٹ روبوٹس جی. اماں حضور نے آواز دی ہے, ماں بدولت نے آواز دی اور بچہ اس آواز پہ پہنچا نہیں ہے, اس کا سر قلم کر دینا چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے ہیں بعض کا, دیکھیں میں اس کو کہ بچے کو میں نے کہا سپوز ڈو دس تھنگ جی, اینڈ ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ. Being a responsible parent, what should be my response? I'll ignore it. کہ میں نے اس کو کوئی کام کرنے کا کہا, ہو سکتا ہے اس وقت وہ کسی کام میں بزی, اکثر بچے بزی ہوتے ہیں, بابا میں ابھی آیا, میں کیا کہوں بھائی, میں نے آواز دی ہے تو کیوں نہیں پہنچا. Are you getting my point جی. ان کو روبوٹس مشین بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ تمیز, ادب یا بے ادبی کا کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو اس وقت سپوز بلایا ہے اور وہ آنے میں لیٹ ہو گیا ہے یا نہیں آ رہا, کسی اور چیز میں انگیج ہے. آپ سینسیبل ہیں, آپ سمجھدار ہیں, تو آپ نوٹ کر لیں, ہو سکتا ہے وہ اس وقت کسی ایسے کام میں مصروف ہو جو اس کا بہت امپورٹنٹ ہے. جو بچے نہیں کچھ ٹوائے بنا رہے ہوتے, یا کوئی شیپ بنا رہے ہیں, کوئی کلر کر رہے ہیں کچھ, اور اس کو فائنل ٹچ دینا چاہ رہے ہیں, اور کہاں پہ ہیں وہ, مڈ میں ہیں. جس طرح آپ, میں مثال دوں بہنا, آپ کو کام کر رہی ہیں, میں آپ کو کہوں بیچ میں کام چھوڑ کے بیچ میں سے آئیں, پرابلم ہوتی ہے نہیں ہوتی, آپ کو غصہ آتا ہے نہیں آتا, تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے وہ کسی چیز میں انگیجڈ ہو نا. ایم آئی کلیئر؟ آپ ذرا چیک کر لیں کہ کہیں وہ انگیج تو نہیں ہے. اگر انگیجڈ ہے تو ویٹ کر لیں, اس کو خود کہہ دیں اپنا کام ختم کر کے آ جائیں. گاٹ مائی پوائنٹ؟ ایک بات. دوسری بات, سم ٹائم اف ہی از ناٹ فالوئنگ یور انسٹرکشنز, اٹ نیور انڈیکیٹس دیٹ از ناٹ اے گڈ چائلڈ. پہلی بات کیا, آپ نے جتنی جو بھی انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں, آپ کو کہاں سے اتھینٹسٹی ملی کہ آپ کی ہر انسٹرکشن ٹھیک ہوتی ہے؟ آپ کو اللہ کی طرف سے لائسنس لے کے, ٹھیک ہے, ماں باپ کا ایک حق ہے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا, میں جنرل ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بعض کا دیکھیں, اس بچے کے دماغ کو بھی اس کی لاجک چاہیے ہوتی ہے, نہیں چاہیے ہوتی. ہم وہ لاجک نہیں دیتے, سمپلی آرڈر پاس کر دیتے ہیں, بس ایسا کرنا ہے آپ نے جی. اب وہ کیوں نہیں کر پا رہا ہوتا, اس کو لاجک نہیں مل رہی ہوتی, اس کا دماغ اس کے ریورس سوچ رہا ہوتا ہے. سپوز مثال, آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کرسی اٹھاؤ, اس کا دماغ کیا کہہ رہا ہے, کرسی پڑی رہے. وہ اگنور کر کے چلا گیا. ہم نے کیا کنسیڈر کر لیا جی, بچے نے آپ کی بات نہیں مانی, یعنی وہ کنٹرول میں نہیں ہے.
قصور مجھ سے ہوا کہ میں نے پوری لاجک نہیں دی کہ کرسی اٹھاؤ تو کیوں اٹھاؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا, نہیں اٹھاؤ گے تو کیا نقصان ہوگا. کلیئر جی. اسپیسیفکلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ واٹ سی دا ایج بلو 12, 12 سے نیچے کے جو بچے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے لاجک دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ دیئر برین ڈیمانڈس لاجک آل دا ٹائم. آپ ان کو کہہ رہے ہیں نا اٹھائیں, ان کا چھوٹا معصوم ذہن لاجک مانگ رہا ہوتا ہے, کیوں اٹھاؤں, پڑی ہوئی ہے نا, کیا ہے اس کو نا, وہاں پہ بھی تو رکھنی ہے, یہاں پہ بھی تو رکھی ہوئی ہے نا. ماما کو ہو کیا گیا ہے, بابا کو ہو کیا گیا ہے, یہ کیوں کہہ رہے ہیں. کلیئر. ہم نے لاجک دینی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو یہاں سے اس لیے اٹھائیں, رستے میں آ رہی ہے, کوئی اٹکے گا, گر جائے گا. کاریکٹ جی. سو وی نیڈ ٹو گو فارورڈ جی. تو یہ یعنی یہ چیز ہے, ہم اس کے رسپانسبل نہیں ہیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے جی, بچے ہمارے کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہے. مثالیں دی جا رہی, فلاں کے بچے دیکھے کیسے اس کے کنٹرول میں ہیں. یعنی آر دے روبوٹس, آر دے اینیملس, کیا وہ بھیڑ بکری ہیں کوئی. حالانکہ اس جملے کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے کہ فلاں کے بچے دیکھا اس کے ساتھ اٹیچڈ کتنے ہیں, فلاں کے بچے دیکھا اس کے کتنے فرینڈز بنے ہوئے ہیں, ان کا ریلیشن کتنا اسٹرانگ ہے. کلیئر. میں پھر جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ہم کیا جملہ بولتے ہیں, فلاں کے بچے کیسے کنٹرول میں, دیکھا ماں کا اشارہ سمجھتے ہیں, ماں کے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاتے ہیں, ماں کے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے ادب تمیز کا دائرہ کار یہ معیار یہ بنا دیا, حالانکہ یہ نہیں ہے. جو ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ دیکھا ہے فلاں کے بچے اس کے ساتھ کتنے اٹیچڈ ہیں. کلیئر. ان کا ریلیشن آپس میں کتنا اسٹرانگ ہے, وہ کتنا ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. کاریکٹ جی. پھر اس میں ایک اور چیز جی, لیٹ یور چائلڈ اسٹرگل جی. یعنی ایک تو ہم نے اپنا معیار منتخب کیا ہوتا ہے کہ جی بچے کا اچھا کام کرنا یا اچھا ہونے کا معیار ایک یہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. ہم نے ایک فریم بنائی ہوتی ہے کہ اس فریم میں جو پورا آ رہا ہے وہ بچہ کیا ہے, اچھا ہے. جس طرح بہن میری بیٹھی تھی, انہوں نے کہا تھا 5 بچے ہیں, تو کیا وہ پانچوں کے پانچوں بچے اس ایک فریم پہ پورے اتریں گے؟ پانچوں کی فریمز الگ ہوں گی نہیں ہوں گی, کسی کا ایک ایریا اسٹرانگ ہوگا, کسی کا دوسرا ایریا. ہم پانچوں کو ایک ہی سانچے میں ڈالنے کی اور بلکہ ان کو سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ کا فلاں بھائی تو دیکھا وہ ایسا کرتا ہے, آپ نہیں کرتے ہو ایسا, وہ دیکھا ہوا ایسے کیسے کرتا ہے, آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو. حالانکہ یہ غلط ہے نا. کلیئر. اب اس کے بعد اگلے ایک سٹیپ پہ آ جائیں کہ سم ٹائم دے آر دیئر ود دیئر اون اسٹائل. کچھ چیزوں کو کرنے میں, کچھ کاموں کو کرنے میں, کچھ موومنٹس میں بچوں کا اپنا بھی کچھ پیٹرن ہوتا ہے, نہیں ہوتا. یا میں ہمیشہ اپنی فکسٹی کے ساتھ ہی چلوں کہ میرا یہ معیار ہے کہ جی یہ کام ایسے ہو جائے تبھی ٹھیک ہے. اگر اس کے طریقے پہ بھی ہو جائے, اس کی بھی اوپینین کوئی ہے یا نہیں ہے. یعنی اس اوپینین میں یہی ڈر ہوتا ہے نا موسٹلی, میں کیا ہوگا, ڈیمیج ہوگا, نقصان ہو جائے گا. جو طریقہ آپ بتا رہی ہیں آپ کو یہ لگتا ہے وہ ٹھیک ہے نا, نقصان نہیں ہوگا. وہ اپنے طریقے سے کرے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. تو آپ اس کے ساتھ موجود ہیں یا نہیں ہیں نقصان سے بچانے کے لیے. آر یو گیٹنگ اے پوائنٹ؟ بٹ ایٹ لیسٹ لیٹ ہم ایکسپیرینس اٹ, اس کو ایکسپیرینس تو کرنے دیں نا کہ کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جی آپ کون سی چیزیں جی اس میں آخری جس میں آپ رسپانسبل نہیں ہیں جی, یو ڈو ناٹ ہیو ٹو بی اے سپر موم جی. پرفیکٹ موم بننے کی ہمیشہ کوشش, مثال میں دوں, غلطیاں ہوتی ہیں. میں نے معذرت کے ساتھ کچھ بہنوں کو دیکھا ہے, میں نے کوئی بچہ غلطی کر دے, لوگوں کے سامنے بہت امبیرسمنٹ فیل کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے بچے نے ایک مسٹیک کر دی ہے, تو اس میں آپ امبیرس کیوں, آپ سپر موم بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں نا. کیا لوگوں کے بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ وہ سپر موم بننے کے چکر میں ہم بچے کو اس کی اپنی لائف ختم ہی کر دیتے ہیں, اس کو جینے ہی نہیں دیتے. آپ کے سراؤنڈنگ میں آبزرو کیجیے گا, بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. ایک فیملی, ان کے بچے بڑے بڑے میریڈ ہیں, انہوں نے آگے مجھے کہا کہ جی ہمارے فادر نے ہمیں اپنی ریئل لائف جینے نہیں دی کبھی. گاٹ مائی پوائنٹ؟ کیوں؟ صرف معاشرے میں دکھانے کے لیے کہ آئی ایم اے سپر ڈیڈ, یو آر اے سپر موم. یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہ کوئی خواہش غلط نہیں ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ہم نے اس میں ایک خواہش کوئی ذاتی نہیں ہے ہماری, اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا. یہ معاشرتی خواہش ہے ایک کہ سوسائٹی میں اپنا مقام بنانے کے لیے, برادری میں مقام بنانے کے لیے, فیملی میں مقام بنانے کے لیے, سراؤنڈنگ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا ہوں جی سپر ڈیڈ ہوں, میں کیا ہوں سپر مام, لیکن میرے بچے کیا ہیں, پرفیکٹ ہیں. ہمیں تانا لگ رہا ہوتا ہے کوئی کہ جی آپ کے بچے نے مسٹیک کی ہے. اس کا سمپل جواب, مسٹیک کی ہے تو اوکے جی سوری, اپالوجیز, کوشش کریں گے آئندہ نہ ہو. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ میں کیوں اس بات میں پہنچا, وہ مسٹیک کی اس نے, نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, میں نے تو اس کی ایسی تربیت نہیں کی ہے کبھی, یہ تو میں نے کبھی مسٹیک نہیں کی, یہ والی میرے آبا و اجداد نے کبھی نہیں کی تھی, اس نے کیسے کر دی ہے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ دس از رانگ, یہ غلط ہے. ٹھیک کیا ہے, کر دی ہے جی, کوئی بات نہیں, آئی اپالوجائز, لیکن کوشش کریں گے آئندہ
نہ ہو. کیوں؟ اس دماغ میں کیا ہے؟ کیا وہ انسان غلطیاں نہیں کرتا؟ کیا اس کے بچے غلطیاں نہیں کرتے؟ بچے ہیں نا, غلط تو کریں گے نا. اینڈ مین لرنس فرام واٹ جی مسٹیکس ٹو ہز ہیومن. انسان خطا کا پتلا ہے. کہ میں اس کو امبیرسمنٹ فیل کرنا, سپر موم بننا, پوائنٹ سمجھیے گا, اصل بات نہیں ہے. اصل جو سپر موم بنتے وقت جو بچے پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ اصل پرابلم ہے. کہ اپنے آپ کو سپر موم دکھانے کے چکر میں ہم نے بچے کو کیا ڈالا ہوتا ہے؟ ایک چکی میں پیس رہے ہوتے ہیں اس کو, ایک مشین میں, روبوٹ کی طرح. کہ بھائی ہر چیز کا بٹن ہو جی, کہ وہ بٹن پریس ہو, اٹھے بیٹھے, کوئی غلطی بھی نہ کرے, کوئی کچھ بھی نہ کرے, کیلے کودے بھی نہ. ناٹ ایٹ آل جی, اٹس ناٹ پاسبل. اب کون سی چیزیں جی جن کے آپ رسپانسبل ہیں جی؟ کن چیزوں کے رسپانسبل ہیں جی؟ سم ٹائمز یو ہیو ٹو ٹیک ٹف ڈیسیجنس جی ان فیور آف واٹ یور چائلڈ. You have to take what? Tough decisions. Tough decisions mean what? When some social issues are there, when your child is under the pressure of some social concerns, specifically that time you have to stand by the child. مثال میں دوں, محلے سے 4-5 لوگوں کی کمپلینٹ آ گئی کہ آپ کے بچے نے کیا کیا ہے, ایک غلطی کی ہے, اور آپ نے محلے کے سامنے ہی اس کو پھینٹی لگانا اپنا دینی, اخلاقی, ایمانی فریضہ سمجھا ہوتا ہے, نہیں سمجھا ہوتا؟ کیونکہ ان کو جواب دینا ہوتا ہے نا. Are you getting my point? Not at all جی. دیٹ ٹائم کہ آپ ان کو دیکھیں غلطی ہے کچھ ہے, آپ جس طرح میم نے کہا گھر اندر لا کے سمجھا دینا اس کو گلی میں ڈانٹنا, گلی میں مارنا اس چیز کو, یا ایون ان لوگوں کے حوالے کر دینا, دیٹ از رانگ. دیٹ از واٹ رانگ. دے آر ناٹ دا ٹرو جج. ہاں مسٹیک ہوئی ہے, اس کی کوئی نہ کوئی پنشمنٹ ہوگی. یو ول ڈیسائڈ اٹ. اٹس اپ ٹو یو. کیا آپ کا کوئی اس کا ایک فیور ہے؟ کلیئر. ہم انسینٹیو اس کو کہتے ہیں, یعنی بچوں سے موسٹلی جو کام کروانا کوئی انسینٹیو رکھ لیا کریں. بچے نہیں ٹوائے مانگ رہے ہوتے, کوئی ڈش مانگ رہے ہوتے, کوئی چیز ہے, اس کو ایز اے ٹول یوز کریں. آپ کی فلاں چیز ہے, اچھا کام کریں گے ملے گی, نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی. جنت دوزخ بھی اللہ نے یہی رکھی نہیں رکھی ہوئی. فلاں کریں گے تو جنت ملے گی, فلاں کریں گے تو جنت نہیں ملے گی. تو ماں مجھ سے اکثر پوچھتی ہے, میں کہتا ہوں آسان ترین ٹول ہے نا جو آپ کہہ رہی تھی سوال, لیکن آسان ترین ٹول ہے اس کو انسینٹیو کسی کے ساتھ لنک کر دیں, چاہے وہ منتھلی ہو, چاہے وہ ویکلی ہو, چاہے وہ اینول ہو. بہت بڑا انسینٹیو ہے نا, اس کو اینول رکھ لیں کہ آپ یہ پورا سال اچھی پرفارمنس سکھائیں نا, سال کے اینڈ میں آپ کو یہ ملے گا انشاءاللہ, یو ول گیٹ اٹ. سپرب. گاٹ مائی پوائنٹ جی. چھوٹا ہے, کچھ اور ہے, ڈش سے ریلیٹڈ ہوتا نہیں ہوتا, کھانے کی فیوریٹ چیز ہوتی ہی نہیں ہوتی. آج مانو یہ کام کر کے دکھائے نا, شام کو یہ بناؤں گی آپ کے لیے, اب چیک کیجیے گا, یو ول یوز اٹ. اور جب غلطی ہوئی ہے آپ اس کو بلاک کر دیں کہ آپ کو فلاں چیز مل رہی تھی نا, اب نہیں ملے گی. کیوں؟ آپ نے یہ مسٹیک کی ہے. کلیئر. اور میں نے کیا کہا, یہ آپ کا قرآن کا, آپ کا اللہ کی سنت ہے, قرآن کا کلچر ہے یہ, کہ ہر چیز کے ساتھ انسینٹیو رکھا گیا ہے. گاٹ مائی پوائنٹ. ہر چیز کے ساتھ. پھر جی کس چیز کے آپ رسپانسبل ہیں جی؟ کہ بھائی پیرنٹ بننے سے مراد یہ کوئی جلاد بننا نہیں ہوتا جی. پیرنٹ ایک ٹرینر ہوتا ہے, بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ کوچ ہوتا ہے. کوچ کیا ساری زندگی خود کھیلتا ہے. کوچ کس کو کہا جاتے ہیں؟ جو دوسرے کو کھیلنا سکھاتا ہے. گاٹ مائی پوائنٹ. یعنی ہر وقت ہر کام آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں, آپ ہینڈل کریں, آپ اس چیز کو کریں گے, دس از رانگ. آپ نے آہستہ آہستہ ایسا کوچ کہتی کس کو ہیں جو اپنی آپ کو ریپلیس کرتا ہے اپنے کسی سب آرڈینیٹ کے, کلیئر, نیکسٹ جنریشن کے. یعنی آپ اس کو انڈیپینڈنٹ ورکنگ پہ, ٹریننگ پہ لے کے آئیں گے کہ دیٹ ہاؤ آر دا تھنگس ٹو بی ڈن جی. پھر جی اکاؤنٹیبلٹی, سینس آف اکاؤنٹ. مادر پدر آزادی بھی نہ ہو جی. لاڈ پیار کا یہ کہیں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ چاہے غلط کرے, ٹھیک کرے, کچھ بھی کرے تو اس کو پوچھا نہیں جائے گا. دیر مسٹ بی سرٹن ریسٹرینٹس جی. لاڈلا ہونے کا یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کہ اس میں ایک ہمبل ریکویسٹ کہ میں نے بعض کا دیکھا ہے کہ وین مادر از گوئنگ فار دا اکاؤنٹیبلٹی آف چائلڈ, موسٹلی جو باقی فیملی ممبرز ہیں وہ بیچ میں کود پڑتے ہیں اپنے پیار کے اظہار کے لیے کہ خبردار بچے کو کچھ نہ کہنا. بیسکلی دے پیپل آر کلنگ دا کیریکٹر آف دیٹ چائلڈ. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ وہ بچے کی نظروں میں ماں کو کیا بنا دیتے ہیں؟ غلط, مجرم ثابت کر دیتے ہیں کہ ماں غلط ہے. ماں کیا کر رہی ہے؟ غلط. میں مثال دوں, ٹھیک ہے, سپوز میری مسز ہیں, وہ بچے کو کچھ ڈانٹ رہی ہیں, کسی چیز پہ کچھ پوچھ رہی ہیں, روک ٹوک کر رہی ہیں, کچھ ہیں, اور میں اوپر سے جا کے کیا کہوں کہ آپ ایسا نہ کریں. اور اکثر آپ نے اپنی سوسائٹی میں جملے سنے ہوں گے, ظالمیں بچے پہ ظلم کر رہی ہے. ایسے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ اس وقت بچے کا معصوم ذہن, خاص طور پہ جو چھوٹے ہیں, وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ میری دادو, تایا, چچا, پھپھو جو بھی ہیں یہ بہت اچھی ہیں, اور میری ماں کیا ہے؟
غلط ہیں. ایک بات. دوسری بات, اس کے نظروں میں ماں کی رسپیکٹ بالکل کیا ہو جاتی ہے؟ زیرو. کل وہی موڑ کے اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ماں نے بچے کی تربیت نہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ ماں نے تو نہیں تربیت کی, تربیت تو کس نے کی ہے؟ آپ نے کی ہے. Are you getting a point جی؟ If somebody is interfering, clear, you need to request that and please kindly let me handle. Don't interfere. کہ آپ انٹرفیئر نہ کریں اس چیز میں. وہ بچہ پھر وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو رہا ہوتا ہے, وہ کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کون ٹھیک ہے. اور نارملی اس کو ماں غلط ہی لگی نہیں, کیونکہ ماں تو اس کو اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے نا, اس کی ماں تو اس کی مسٹیک پہ پکڑ رہی ہے اس چیز کو نا. جب دوسرا بندہ بیچ میں آ کے انٹرفیئر کرتا ہے تو ماں کیا بن جاتی ہے پھر اس وقت؟ دنیا جہاں کی ظالم ترین مخلوق. بچہ اس وقت اندر سے ماں کو غلط فرض کر لیتا ہے, اور باقی جو لوگ بچا رہے ہیں ان کو کیا سمجھتا ہے, حالانکہ وہ بچا نہیں رہے ہوتے اس کو. دے آر اسپوائلنگ ہز پرسنالٹی. وہ اس کی پرسنالٹی کو کیا کر رہے ہیں؟ تباہ کر رہے ہوتے ہیں, برباد کر رہے ہوتے ہیں. بہت بڑا جرم ہے یہ. ہمبل ریکویسٹ. دین جی give them time جی, going with them outside جی, for a drive, whatever you call it. جس طرح میں نے کیا کہا کہ ہم اگر 24 گھنٹے میں سے میں یہ کریں تو میکسیمم ہمارا ٹائم کس میں ہوتا ہے؟ ضرورتوں کی ڈسکشن میں گزرتا ہے. آ جاؤ, بیٹھ جاؤ, کھانا کھا لو, چلے جاؤ, سو جاؤ, اٹھ جاؤ. اس کے علاوہ جو کبھی کبھار کی گپ شپ ہوتی ہے, جو اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے, آپ میئر کیجیے گا تو نارملی ہم 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ بھی نہیں دیتے جو پیورلی اس کے لیے ہوں, جو اس کی ڈسکشن کے لیے ہوں. اس کی آپ نے دیکھا نارملی بچوں کی, بڑوں کو ڈسکشن کیا نانسنس لگ رہی ہوتی نہیں لگ رہی ہوتی. آپ کے لیے نانسنس ہے, اس کے لیے نانسنس نہیں ہے. اس کی چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, اس کی ڈیلی روٹین, اس کی اسکول لائف, اس کی کسی ٹیچر کی بات, اس کی کسی بک کی بات, کسی ٹوائے کی بات, کسی کلاس فیلو کی بات, اور آپ نے اس وقت فلی اٹینٹیو ہو کے وتھ کمپلیٹ آئی کانٹیکٹ, پورا آئی کانٹیکٹ کر کے ایسے سننی ہوتی ہے کہ جس طرح دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے بھی ہے اس وقت. آر یو گیٹنگ اے پوائنٹ جی؟ گاٹ اٹ؟ کلیئر. نارمل آبزرو کیجیے, انالیسس کیجیے گا کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ایسا, وہ معصوم اکیلا ہے. کلیئر. ہم کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے جی؟ جگر کا ٹکڑا, ہمارا سرمایہ, ہمارا مستقبل. کلیئر. 24 گھنٹے میں سے کتنے منٹ ہیں اس کے لیے؟ کوئی بھی نہیں جی. ہے ہمارا مستقبل ہے ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن 24 گھنٹے میں ٹائم ہمارے پاس اس کے لیے نہیں ہے جی. ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا جی. باقی چیزوں کے لیے نکالتے نہیں نکالتے, دیگی سالن چاولوں کے لیے نکالتے نہیں نکالتے, خاندان برادری کے لیے نکالتے نہیں نکالتے, تو اس کے لیے بھی نکالیں نا. لاسٹ تھنگ جی, دیٹ ایز وی سیٹ دیٹ نا, کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی سپر موم. کہ پرفیکٹ موم بننے کے چکروں میں اس کا کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کباڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے بچہ جو ہے جیسا ہے جتنا ہے ٹھیک ہے, آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. ٹھیک ہے کہ آپ جب اوور کانشیس ہوتے ہیں نا, اوور کانشیس ہونے کے چکر میں آپ غلط ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے کو. لیکن منیمم کیا کر سکتے ہیں؟ وی ٹرائی آور بیسٹ. کلیئر. اینڈ وی ٹرائی آور بیسٹ ریگارڈنگ واٹ جی. اس کو کنکلوڈ کروں گا 1 پوائنٹ میں, وی ٹرائی ٹو ڈیولپ دیٹ ریلیشن ود دا چائلڈ. کلیئر. وہ اکیلا ہے اس وقت, مائنڈ نہ کیجیے گا اس کو. ہم نے جو دور پایا بہت مزے کا پایا. اس میں گاڑی میں, پبلک ٹرانسپورٹ میں جو 7 بزرگ بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی ہمارے ہوتے تھے. وہ ہمیں غلط چیز پہ ٹوکتے تھے. گلی محلے میں آتے جاتے لوگ ٹوکتے تھے. خاندان برادری میں, سراؤنڈنگ میں بہت بڑا ایک سرکل تھا جو ہمارا اپنا ہوتا تھا. اب جوں وقت سپیڈی, میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا کوئی لوگ غلط ہو گئے ہیں کچھ اور نہیں. لائف اتنی سپیڈی ہوتی جا رہی ہے, پھر اتنی کوئک ہو رہی ہے, ہر کوئی اپنی چیزوں میں اتنا مصروف ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ بچہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ لون. کلیئر. اسکولس میں آپ دیکھیں نمبر آف اسٹوڈنٹس آج جتنے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے. باہر جتنا پبلک میں کراؤڈ جتنا آج ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے اس کراؤڈ میں ہر دن وہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں اکیلا ہوتا جا رہا. ٹیچر ہے تو اس کے ارد گرد بھی بچوں کا نمبر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے. کلیئر. آپ ہیں, آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی آپ کی آکوپیشنز بھی ہر دن بڑھتی جا رہی ہیں, نہیں بڑھتی جا رہی؟ ہر طرف مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں, اور وہ وجود کیا ہو رہا ہے؟ اکیلا ہو رہا ہے. آپ نے اس کے بیچ میں سے کیا اسپیسیفک کیا اس کے ساتھ ایک ٹائم نکالنا ہے, ایک بانڈنگ کرنی ہے. کلیئر. جو نہ والد کر سکتا ہے, نہ کوئی اور ریلیٹیو کر سکتا ہے, نہ کوئی سبلنگ کر سکتا ہے ایون. کلیئر. اس لیے اللہ نے ماں کو اتنا بڑا رتبہ بھی دیا ہے نا. آخری کنکلوڈ کروں تو پاؤں کے نیچے جنت ویسے ہی تو نہیں رکھی نا, کچھ تو لاجک ہوگی نا اس کی. اتنا بڑا انسینٹیو اگر رکھا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. اس کو اب میں ریورس کروں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سب سے زیادہ رسپانسبل بھی پھر کون ہے؟ ماں ہی ہے نا. واٹ مائی پوائنٹ جی. ناؤ جی ٹاکنگ اباؤٹ الفا سینٹوری ہے کیا؟ کلیئر. وین وی ٹاک اباؤٹ الفا سینٹوری اسکولس, یہ اسکولس ہم نے کہا جی شروعات کی ہیں
ابھی ایک چھوٹی سی ہمبل بگننگ ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ, ٹائم ول پروف اٹ ول بیکم اسکولز انشاءاللہ. لیکن اس میں خاص طور پہ ہم جو کون سے ایریاز ہیں, کوئی پوچھ سکتا تھا کہ اسکول سارے اسکول اچھا کام کر رہے ہیں, ایوری اسکول از ڈوئنگ سپرب, سارے اپنی اپنی جگہ اس معاشرے میں ایک اپنا رول پلے کر رہے ہیں ان امپارٹنگ نالج, ایجوکیشن, کچھ اور. لائک دیم وی آر آلسو اسٹرگلنگ کہ اسکولنگ ہمارا یہاں جو ابھی سیگمنٹس ہیں ایٹ دا مومنٹ وہ کیا ہے, پری اسکول کلیئر اینڈ جونیئر اسکول, وہ اسکولنگ ہے. لیکن اس اسکولنگ میں خاص طور پہ آپ کہیں جی کہ کیا اسپیسیفکلی کون سی چیز کلیئر, کون سا ایلیمنٹ ایسا ہے جس میں آپ کہہ لیں ٹیچرس ٹریننگ کلیئر, وی آر ویری مچ کنسرن ریگارڈنگ دیٹ کہ بائی دیٹ ٹرینڈ اسٹاف کلیئر, ریگارڈنگ چوائس آف کریکلم جی, کون سا سلیبس پڑھایا جائے گا, وی آر ویری مچ کنسرن ریگارڈنگ دیٹ. اور اس میں ہم نے جو سب سے زیادہ مختصراً ابھی آپ کے نوٹس میں لے آؤں چیز کہ جو چیزیں ہم نے ٹارگٹ ہے وہ ہمارا آئی کیو, ای کیو, ایس کیو اور اے کیو کلیئر. وہ کیا ہوتا ہے آئی کیو سے نارملی ایوری بڈی نوز جی, جس کو انٹیلیجنس کوشنٹ آپ کہتے ہیں. ساتھ دوسرا بڑا فوکس ہم جس چیز کو کریں گے وہ کیا ہے, ایموشنل کوشنٹ. جو آپ اگری کریں گے وقت کا تقاضا, خبروں میں آس پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایموشنلی بچے اسٹرانگ ہو رہے ہیں جس وجہ سے روز خبر بن رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. تیسرا بڑا کوشچن کون سا ہوتا ہے کہ جی سوشل کوشنٹ جی, کلیئر سوشل ڈیولپمنٹ. میں نے مثال دی کہ بھئی وہ بچہ ہر طرح کے ماحول میں, ہر طرح کے لوگوں میں, ہر طرح کی سچویشن میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائے. یہ ہمارے کریکلم کا مین ٹارگٹ ہے جی. پھر چوتھا ہم نے کیا کہا جی, ایڈورسٹی کوشن, جو انفارچونیٹلی کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, جو آپ نہیں, جس کو آپ سیوسائڈ ریشو کہہ رہے ہو, بڑھتا جا رہا ہے. بچے ایموشنلی بہت ڈسٹرب ہیں یا ایڈورس ٹائپ آف سچویشن, سپوز کوالیفیکیشن کمپلیٹ ہوئی, بے روزگاری ہے, ٹھیک ہے, اس میں پرابلمز آ رہی ہیں, ایشو بن رہے ہیں, یا معاشرے میں آپ اکثر ٹی وی اخباروں خبروں میں آپ سن ہی رہے ہیں روز جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ 4 ایلیمنٹس آپ کہیں جی ہماری اسکول کی اساس میں شامل ہوں گے کہ ہمارا مین فوکس ہو. انٹیلیجنس کوشنٹ کیسے ہوگا, اگلے کمنگ سیشنز ہم کریں گے کہ بچے کے انٹیلیجنس کوشنٹ یعنی اس کے ایکڈیمکس کو کیسے امپروو کرنے ہیں, کیا اسٹریٹجیز ہیں, وی ول گو فار دا پلان آف دیٹ. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف یہ اناؤنسمنٹ کی حد تک نہیں ہے کہ نارملی ہوتا ہے نا یہ ہوگا, آپ نے ہمیشہ سوال اٹھانا ہوتا ہے کیسے ہوگا جی, پورا طریقہ بتائیں. اب کیسے ہونے میں مختصر سے ایک شارٹ سا بتا دوں کہ دیٹ یو پیپل ول بی پرووائڈیڈ ود واٹ جی, کمپلیٹ ڈیٹیلڈ کیلنڈر, کہ اگر مارچ میں شروع ہو رہا ہے تو مارچ کے پہلے ہفتے میں کیا ہوگا, دوسرے ہفتے میں کیا ہوگا, اپریل میں کیا ہوگا, اگست میں کیا ہوگا, سپتمبر میں کیا ہوگا. ایوری پیرنٹس مسٹ نو اباؤٹ اٹ. ان کے نوٹس میں وہ کاغذ, وہ ڈیٹیل ان کے پاس ہونی چاہیے کہ مارچ کے منتھ میں آپ کن کن چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں, اس میں کیا کیا چیز ٹارگٹ ہوگی. کلیئر, اسکولنگ اٹس اے پروسیس نا. تو الفا سینٹوری وہ ڈیٹیلز آپ کو پوری پرووائڈ کرے گی, کرنے کی پابند ہے. کیوں, میں آسان ترین زبان میں کہوں, ایک بچہ مارچ میں انٹر ہو رہا ہے, سپوز نیا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا سپرب کنڈیشن میں ہوگا, جو آلریڈی پہلے سے اسکولنگ میں ہے, کچھ نہ کچھ پرابلمس ہوتی ہیں نہیں ہوتی, جو مارچ کے منتھ میں ہائی لائٹ ہوتی. مثال کہ بچے کی جی فار ایگزامپل رائٹنگ ایشو, ایز میم یو آر سینگ, میں نے کہا تھا نا آپ کو اینڈ میں اس کا جواب ملے گا کہ جو اس کے ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ ہو گئے ہیں, وہ ایک ٹارگٹ پلان ہو گیا ہے. مارچ میں کام کرنا شروع کریں گے. ذہن میں رکھیے گا کہ دیٹ ایجوکیشن سیز دیٹ منیمم 6 months کلیئر اینڈ ایوریج 3 years. کہ بعض اوقات آپ گریڈ 1 کے بچے کی کسی ایک اسکیل پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو رزلٹ نظر آنا کب شروع ہوتے ہیں, 6 months میں. پروسیس ہے نا اسکولنگ. اسی وجہ سے 1 کے بعد کیا آتا ہے, 2, 3. آپ کبھی کہہ سکتے ہو کہ جی 1, 2 نہیں پڑھایا جی, ڈائریکٹ 3 میں ایڈمیشن دے دیں. ایک اسپائرل پروگریشن ہوتی ہے نا, یہ ایک پروسیس ہے نا پورا نا. تو آپ کو وہ پورے پروسیس کی ڈیٹیل بھی دی جائے گی. ہاؤ, یہ آپ نے سوال یاد رکھنا ہے اس وقت, کون سی اسکل کمزور ہے, ٹھیک ہے, اس اسکل کو امپروو کرنے کے لیے کیسے کام ہوگا, یہ بہت انپورٹنٹ ہے. الفا سینٹوری ول پرووائڈ یو آل دیز ڈیٹیلز انشاءاللہ جی. کلیئر, بچے کا کانفیڈنس کمزور ہے, آپ نے کہا جی شائع ہے بچہ, کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے میتھڈالوجی میں 40 منٹ کے اندر کیا رکھا ہوا ہے. میں جنرلی کہوں نا جی ہم بچے کا کانفیڈنس بلڈ اپ کریں گے, کانفیڈنس کیسے بلڈ اپ کریں گے یہ ضروری ہے. کلیئر, میکانزم میں کیا وہ شامل ہے یا نہیں ہے, پلان میں شامل ہے یا نہیں, پلان میں کس دن کو شامل ہے, یا کہ صرف اس حد تک تو نہیں ہے جو اسکول کے فنکشن ہوتے ہیں آپ کے نہیں صرف اس میں کریں گے. نہیں, فنکشن تو کبھی کبھار ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, ایکٹیویٹیز تو کبھی کبھار ہوتے ہیں, نہیں ہوتے. سمپل اس کا آسان زبان میں یہ کہوں جی کہ الفا سینٹوری آپ کو وہ 40 منٹ کے پلان میں بھی دے گی, کون سی اسکل پہ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کون سی اسٹریٹجی, کون سی ایکٹیویٹی ہے, کیسے کی جائے گی. کاٹما پوائنٹ جی, آئی کیو کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, سو ایس کیو کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا ہوگا, ای کیو کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا ہوگا, اور اے کیو یعنی ایڈورسٹی کوشچن کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا ہوگا.
ایم کلیئر جی. تو یہ تو اسکول کا ہمارا وہ میکانزم. اس کے ساتھ ہم نے پھر کیوں رکھا ساتھ, ہم نے بہت امپورٹنٹ یہ 2 فیزز اسٹارٹ کیے ہیں, ایک ود اے ہمبل بگننگ بٹ وتھ کلیئر انٹینشنس, جس کو ہم STP کہہ رہے ہیں, اسٹاف ڈیولپمنٹ پروگرام. جو ذہن میں رکھیے گا, ٹیچرس پروفیشنلز اینڈ پلیز. سب سے پہلے ہمارے اپنے ٹیچرس, سب سے پہلے میں نے یہ بات سیکھنی ہے کہ بھئی کیا کس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے. کہ میں نے اگر کسی چیز میں ماسٹرز کیا تو ماسٹرز مجھے نہیں بتاتا کہ اسکولنگ کیسے ہے. MSc فزکس میں, کیمسٹری میں, بایو میں, میتھ میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھئی اسکولنگ میں بچے کی کون سی اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کام کرے. وہ ہم نے شروع کیا, لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام بھی شروع کیا ہے, جو خاص طور پہ جنرلی اسٹوڈنٹس کے لیے, جو جہاں بچے نہیں بھی پڑھ رہے نا, بڑے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ان کے لیے بھی, اور ماؤں کے لیے. ان ماؤں کے لیے اگلا جو میں نے کہا تھا اناؤنسمنٹ میں کروں گا کہ وی ڈیولپ واٹ چی مدرس کلب. کہ ہم نے یہاں کیا اناؤنس کرنا ہے, مدرس کلب, جس میں ماؤں کو اسپیسیفک ممبرشپ دی جائے گی. جو یہاں جن کے بچے یہاں پہ ہیں وہ تو آٹومیٹکلی ہوں گی, جو نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی ممبرشپ ہے. سپوز اس میں یہ پیرنٹنگ کے سیشن ہیں, چائلڈ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے, چائلڈ ہینڈلنگ سے ریلیٹڈ ہے, وہ جو سیشن کروائے جائیں گے وہ ایونٹس وغیرہ کچھ ہوتے ہیں, ماؤں کے ایونٹ, یعنی پیورلی ماؤں کے ایونٹس ہیں. لے ماؤں کی گیدرنگ ہے, ماؤں کی پارٹی ہے, ماؤں کا فنکشن ہے, ٹھیک ہے, ماؤں کا کوئی کورس ہے ان سے ریلیٹڈ ہے, یہ مدر کلب کے اس پلیٹ فارم سے وہ ہوا کریں گی. گاٹ مائی پوائنٹ جی. تو یہ ہم وہ پیرنٹنگ سیشن جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تو کمپلسری ہیں ہی ہیں, لیکن ساتھ ایک سوشل اویئرنیس کہہ لیں آپ, کہ سوشل سروس کے طور پہ آپ کہیں کہ دیٹ وی آر ٹیکنگ اسٹارٹ ود دس انیشیٹو, کہ جی ہم نے یہاں مدر کلب بھی بنانا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ لوگ شام آئے ہیں الحمدللہ, آپ اس کے ممبر جو آج ہیں وہ بن ہی گئے ہیں, یو آر دا پارٹ آف اٹ انشاءاللہ جی. کہ جو آگے باقی لوگ ہوں گے وہ, اور اس کے تھرو کے ساتھ اسکولنگ کی اویئرنیس, ایجوکیشن کی اویئرنیس, کلیئر, بچے کی گرومنگ ابو آل جی, کہ اس کی پرسنالٹی کیسے گروم کی جائے, اسکول کیسے کرے گا, یہ سب سے بڑھ کے آپ کے نوٹس میں ہو جی. ناؤ اینی کویسچن, اب آپ کا کوئی سوال.